بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کے پہلی تمرین مفرد مرکب میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم مفرد اور مرکب سے متعلق تمرین کو حل کریں گے۔ دیکھیں، یہ کتاب ہے تسہیل النحو۔ آپ لوگوں کے پرزور تقاضے کی وجہ سے ہم نے اس کتاب کو شروع کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کتاب کے اسباق کو باقاعدہ پڑھنا نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف اور صرف تمرینوں کو حل کرنا ہے، کیونکہ جو نحو کے اسباق آپ پڑھ چکے ہیں، علم النحو پوری ایک پلے لسٹ موجود ہے، آپ وہاں پر جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں۔ چیزیں ساری وہی ہیں، مفرد ہے، مرکب ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، ساری تفصیل وہی ہے۔ اور وہ جو میں نے اسباق ریکارڈ کروائے تھے، وہ میں نے اسباق ریکارڈ کروائے تھے نحو میر کے، جو کہ مشہور ترین رسالہ ہے، اس کے میں نے اسباق ریکارڈ کروائے تھے۔ اس کے اندر بھی میں نے اس چیز کا خیال رکھا تھا کہ میں اس کے اندر اس کی تمرینیں بھی حل کروں۔ چنانچہ آپ کو اس کے اندر جگہ جگہ تمرینیں بھی نظر آئیں گی کہ جو میں نے پڑھایا تھا وہ میں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا بھی تھا، لیکن آپ لوگوں کی ایک فرمائش تھی کہ ہمیں پریکٹیکل کچھ اور بھی چاہیے، ہمیں تمرینیں مزید حل شدہ چاہیے، تو اس لیے پھر اس کتاب کو شروع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا تعارف کیا ہے؟ تعارف تھوڑا سا سمجھ لیں۔ یہ کتاب لکھی ہے حضرت مولانا عبداللہ گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ 1298 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، اور یہ گنگو کے اندر ایک عام آدمی تھے جو محنت مزدوری کرتے تھے، البتہ نمازی تھے۔ تو مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ترغیب دی کہ آپ علم دین حاصل کریں، تو انہوں نے پھر انہی سے ہی مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عربی پڑھنی شروع کی، اور 3 سال میں اپنے عربی کی تمام کتب مکمل کر لیں۔ بعد میں پھر یہ تھانہ بھون کے اندر یہ مدرس بھی لگے، 9 روپے ماہوار ان کی تنخواہ تھی، اور یہ نحو کے خاص طور پر امام سمجھے جاتے تھے۔ اور انہوں نے نحو میر جو رسالہ ہے اس کی انہوں نے تسہیل النحو کے اندر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا۔ اصل رسالہ فارسی کے اندر ہے، لیکن فارسی چونکہ آج کل متروک ہو چکی ہے، لوگ پڑھاتے نہیں ہیں، لیکن سارے مضمون وہی ہیں جو نحو میر والے مضمون ہیں۔ البتہ حضرت نے اس کے اندر ایک جو نئی جدت کی تھی وہ یہ کی تھی کہ انہوں نے تمرینیں ایڈ کر دی تھی۔ اس تمرینوں کی وجہ سے جو نحو کے مسائل تھے وہ ذرا سمجھنے آسان ہو جاتے تھے۔ تو ہم نے بھی جو ہمارے یہ سارے اسباق آگے چلیں گے، اس کے اندر پڑھایا کچھ نہیں جائے گا، میں صرف ایک شارٹ الفاظ کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ جو تمرین ہے اس کے اندر متعلقہ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے اس تمرین کے اندر حل کرنی ہے، اور پھر میں آپ کو حل کر کے وہ میں دکھا بھی دوں گا۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں جو پہلی تمرین ہے وہ ہے مفرد اور مرکب۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب۔ مفرد میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسم، اور ایک ہوتا ہے فعل، اور ایک ہوتا ہے حرف۔ اور مرکب جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظ سے مل کر بنتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب مفید اور ایک ہے مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید یہ ہوتا ہے کہ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے، اور مرکب غیر مفید یہ ہوتا ہے کہ بات کہنے والا جب خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو پہلی تمرین ہے، اس تمرین کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے مفرد اور مرکب کو الگ الگ کرنا ہے۔ کون سا لفظ مفرد ہے، کون سا لفظ مرکب ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہے فرسن۔ تو یہ لفظ سے ہی آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مفرد ہے، کیونکہ مرکب 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے گا۔ تو جب یہ اکیلا ہے تو یہ مفرد ہے، اور مفرد کی قسم ہے اسم۔ آگے چلیں، آگے ہے ضربہ، یہ بھی اکیلا لفظ ہے، مفرد ہے، اور مفرد کی قسم ہے فعل۔ اس کے بعد آگے چلیں، آگے ہے قد، یہ بھی مفرد ہے، اور مفرد کی قسم ہے حرف۔ آگے دیکھیں، آگے ہے ضرب زید۔ اب یہ دو ہو گئے نا، ایک ضرب ہے اور دوسرا زید ہے، تو یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، اور مرکب میں سے یہ مرکب مفید ہے کیونکہ بات پوری ہو رہی ہے۔ زید نے مارا، بات جب کہنے والا خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو خبر معلوم ہو رہی ہے، تو یہ مرکب ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے ہے غلام زید، زید کا غلام۔ لفظوں سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مرکب ہے، اور مرکب میں پھر یہ مرکب غیر مفید ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے بکر، یہ مفرد ہے، اکیلا لفظ ہے، اور مفرد کی قسم ہے اسم۔ خمسۃ عشرہ، یہ مرکب ہے، ایک خمسہ اور دوسرا عشرہ، 2 لفظوں سے مل کر مرکب ہو رہا ہے، اور مرکب کی قسم ہے مرکب غیر مفید۔ آگے ہے غنم، غنم مفرد ہے، اور مفرد کی قسم ہے اسم۔ آگے دیکھیں، زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ مرکب ہے، اور کیونکہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، اور مرکب کی قسم ہے مرکب مفید۔ آگے دیکھیں، امر قائد، امر بیٹھا ہے، یہ لفظ بھی مرکب ہے، اور مرکب کی قسم ہے مرکب مفید۔ ماء البیری، کنویں کا پانی، یہ بھی مرکب ہے کیونکہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، اور مرکب کی قسم ہے مرکب غیر مفید۔ صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز،
یہ بھی مرکب ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے اور مرکب کی قسم ہے مرکب غیر مفید۔ مکہ یہ مفرد ہے، مفرد کی قسم ہے اسم۔ مدینہ یہ بھی مفرد ہے، مفرد کی قسم ہے اسم۔ بال بکہ یہ مرکب ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے بال اور دوسرا ہے بک، اور مرکب کی قسم ہے یہ مرکب غیر مفید۔ حج البیتی بیت کا حج مطلب حج بیت اللہ، یہ بھی مرکب ہے کیونکہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے اور مرکب کی قسم ہے مرکب غیر مفید۔ ضرب زید عمرا زید نے عمر کو مارا، یہ تین لفظوں سے مل کر بنا ہے لہذا یہ مرکب ہے اور مرکب کی قسم ہے مرکب مفید۔ یہ پہلی تمرین ہماری یہاں سے مکمل ہو گئی ہے۔ اس طرح ہم ایک ایک کر کے تمام تمرینیں حل کرتے جائیں گے اور یہ والی کتاب ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی دوسری تمرین میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم مسند، مسند الیہ، مبتدا، خبر، فعل، فاعل، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ پڑھیں گے۔ دیکھیں دوسری تمرین ہے مسند، مسند الیہ، مبتدا، خبر، فعل، فاعل، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے آج کی اس تمرین میں حل کرنی ہے۔ یہ ہوتی کیا ہیں میں آپ کو ایک ایک شروع میں تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ کیا ہوتا ہے، فعلیہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ اسمیہ خبریہ کے شروع میں اسم ہوتا ہے اور فعلیہ خبریہ کے شروع میں فعل ہوتا ہے۔ اس طرح اگر شروع میں اسم ہو تو اسمیہ خبریہ بن جاتا ہے، فعل ہو تو پھر فعلیہ خبریہ بن جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ نے جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ فعلیہ خبریہ میں پہلا جز فعل ہوتا ہے، دوسرا جز فاعل ہوتا ہے، اور اسمیہ خبریہ میں پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، دوسرا جز خبر ہوتا ہے۔ تو اسمیہ خبریہ بنتا ہے مبتدا خبر سے مل کے اور فعلیہ خبریہ ملتا ہے فعل اور فاعل سے مل کے، بعض اوقات مفعول بھی ہو جاتا ہے، متعلق بھی ہو جاتا ہے، وہ الگ چیزیں ہیں۔ یہ دوسری بات کلیئر ہوگی۔ نمبر 3، تیسری بات یہاں پر آپ یہ سمجھے کہ جملہ جو بھی ہو، چاہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو چاہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو، ان میں مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسند اور مسند الیہ دونوں سے مل کر پھر کلام بنتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ مسند کیا ہوتا ہے، مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں آپ یہ سمجھے کہ مسند کہتے ہیں حکم کو اور مسند الیہ کہتے ہیں جس پر حکم لگایا جائے۔ مسند کہتے ہیں حکم کو، مسند الیہ جس پر حکم لگایا جائے۔ دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو حکم ہوگا یا وہ ہوگا جس پر حکم لگایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر جملہ بنتا ہے، پھر کلام بنتا ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ ہو یا جملہ فعلیہ خبریہ ہو، اس کو کلام بھی کہتے ہیں، اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے اگلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسم یہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی جو تعریفیں ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ہم نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ کون مسند ہے، کون مسند الیہ ہے، اور کون مبتدا ہے، کون خبر ہے۔ یہ سارا ہم نے پریکٹیکل کر کے یہاں پہ سمجھنا ہے۔ تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ جملہ فعلیہ بنائیں گے تو جملہ فعلیہ کا جو پہلا جز یعنی جو فعل ہوگا، اور فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، تو آپ پہلے جز کو مسند بنائیں، دوسرا جز یعنی جو فاعل ہے اس کو آپ بنا دیں مسند الیہ، تو مسند اپنے مسند الیہ سے مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح جو اسم ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ تو پہلا جز اسم میں، جملہ اسمیہ خبریہ میں، جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، وہ بنتا ہے مسند الیہ، اور دوسرا جز جس کو ہم خبر کہتے ہیں وہ بنتا ہے مسند۔ تو مسند الیہ اپنے مسند سے مل کر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ تو ترتیب میں فرق آ جائے گا کہ جملہ اسمیہ خبریہ میں مسند الیہ پہلے ہوگا، مسند بعد میں ہوگا، اور جملہ فعلیہ خبریہ میں مسند پہلے ہوگا، مسند الیہ بعد میں ہوگا۔ یہ ترتیب آپ نے سمجھنی ہے۔ جب آپ اس ترتیب کا خیال رکھیں گے پھر آپ کو یہ ترکیب کرنا آسان ہو جائے گا۔ ترکیب جب آپ نے کرنی ہے، فعلیہ خبریہ میں فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، مبتدا خبر میں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اس طرح آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ مسند، مسند الیہ، مبتدا، خبر، فعل، فاعل، اسمیہ، فعلیہ، ان کو ہم نے پہچاننا ہے
یہ تعریفیں میں آپ کو ساری بتا چکا ہوں، اب رہ گیا اس کا پریکٹیکل کرنا، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پریکٹیکل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 2 کے حصہ دوم میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم نے تعریفیں پڑھ لی تھی اس کو ہم پریکٹیکل کر کے سمجھیں گے۔ دیکھیے دوسری تمرین ہے، دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے یہ ساری چیزیں کور کر لی تھی کہ مسند کیا ہوتا ہے، مسند الیہ کیا ہوتا ہے، فعل کس کو کہتے ہیں، فاعل کس کو کہتے ہیں، مبتدا اور خبر میں کیا فرق ہے، جملہ اسمیہ خبریہ کیا ہوتا ہے، فعلیہ خبریہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اس کے پریکٹیکل کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں استغفر زید، پہلا جملہ یہ ہے، زید نے استغفار کیا۔ یہ استغفر فعل ہے، کیوں فعل ہے؟ کیونکہ یہ باب استفعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کوئی بھی فعل ہوگا نا، وہ گردانیں جو آپ نے فعل کی پڑھ لی ہیں، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، اور جو ابواب آپ نے پڑھ لی ہیں، ثلاثی مجرد ہے یا مزید ہے یا رباعی ہے، آپ کو اس میں سے معلوم ہونا چاہیے۔ جب آپ کو ان گردانوں کے اوپر عبور ہوگا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں گردان کا یہ فلاں صیغہ اور فلاں فعل ہے، تو آپ کو فعل کی پہچان کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو استغفر یہ فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ایک بات۔ نمبر 2، استغفر یہ مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فعل کا جو پہلا جز ہوتا ہے جملہ فعلیہ کا، وہ مسند ہوتا ہے اور دوسرا جز وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، فعل کو آپ مسند الیہ نہیں بنا سکتے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ استغفر فعل ہے تو آپ نے اس کو مسند ہی بنانا ہے، آپ نے اس کو مسند الیہ نہیں بنانا۔ آگے دیکھیں، اجتنبت ہندن، ہندہ نے اجتناب کیا، پرہیز کیا۔ یہ اجتنبت اسم ہے یا فعل ہے؟ تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے غور کرنی ہے نا، وہ یہ دیکھنی ہے کہ کوئی بھی جملہ ہے، پہلا جز اسم ہے یا فعل ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب پتہ کیسے چلے گا اسم اور فعل کا؟ اسم کی اپنی علامات ہیں، فعل کی اپنی علامات ہیں، تو یا تو آپ علامت کے ذریعے سے اس کو پکڑ لیں، پتہ کر لیں کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے، اور اگر علامت نہیں ہے تو فعل میں پھر آپ کو جو اگر گردانیں یاد ہیں صرف کی، تو وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ہے یا نہیں۔ تو اس کو پکڑنا آسان ہے کیونکہ یہاں پہ آخر میں تا ساکن ہے، اور تائے تانیث ساکنہ یہ فعل کی علامات ہیں، لہذا یہ فعل ہے۔ جب یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے، یہ فاعل ہے اس کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ پھر جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل ہے تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ مسند ہے۔ جب یہ مسند بن گیا تو پھر ہندن بنے گا مسند الیہ، مسند اپنے مسند الیہ سے مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تیسرا جملہ دیکھیں، الشمس طالیۃ، سورج طلوع ہو رہا ہے۔ الشمس یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے ہر جملے میں کہ اسم ہے یا فعل ہے۔ تو الشمس یہ اسم ہے۔ کیسے اسم ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور الف لام یہ اسم کے شروع میں آتی ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ پہلا جز اسم ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا، کیونکہ جملہ اسمیہ خبریہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے، اور اسمیہ خبریہ کے پہلے جز کو مبتدا بھی کہتے ہیں، لہذا الشمس بنے گا مبتدا اور طالیۃ بنے گی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب اگلی بات، مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا جز مبتدا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، لہذا ہم الشمس کو مسند الیہ بنائیں گے اور طالیۃ کو مسند خبر بنائیں گے، اور اس طرح مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، الصلاۃ حاضرۃ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے، تو بھائی یہ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ ایک تو شروع میں الف لام ہے اور آخر میں گول تا ہے، یہ دونوں اسم کے علامات ہیں۔ جب یہ اسم ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ کا پہلا جز مبتدا، دوسرا جز خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور مبتدا آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسند الیہ بھی ہوتا ہے، لہذا الصلاۃ مسند الیہ ہے، حاضرۃ اس کی خبر مسند ہے، مسند الیہ اپنے مسند سے مل کر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، یہ بھی اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ جب یہ اسم ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور جب جملہ اسمیہ ہے تو پھر اس کا پہلا جز مبتدا ہے اور دوسرا جز خبر ہے، اور مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے۔ اس طرح مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو لفظ اللہ یہ اسم ہے کیونکہ ایک مخصوص ذات کا نام ہے اور شروع میں الف لام بھی ہے۔ جب یہ اسم ہے تو پھر یہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ جب یہ اسمیہ خبریہ ہوگا تو پھر اس کا پہلا جز مبتدا اور دوسرا جز خبر ہوگا،
اور اس کو مسند الیہ اور مسند بھی بنائیں گے، لہذا لفظ اللہ مبتدا، اکبر اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان فطرت السما، آسمان پھٹ گیا، یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ فعل ہے، پہچاننا آسان ہے کیونکہ آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہے، وہ فعل میں ہوتی ہے۔ جب یہ فعل ہے تو پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، فعلیہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فعلیہ خبریہ بنانا ہے یا فعلیہ انشائیہ بنانا ہے۔ تو یہ فعلیہ خبریہ ہے کیونکہ خبر دی جا رہی ہے، تو جب یہ فعل ہے تو پہلا جز فعل، دوسرا جز فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ ہم نے کر دی اس کی ترکیب۔ اور پہلا جز فعل ہے تو یہ مسند بھی ہوگا، یہ مسند، اور السماء یہ مسند الیہ، مسند مسند الیہ سے مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، احمرت ہندن، ہندا سرخ ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہے، جب تائے تانیث ساکن آ جائے تو پھر وہ فعل ہوتا ہے، اسم نہیں ہوتا۔ جب یہ فعل ہے تو پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور جب یہ فعل ہے تو یہ مسند ہی بنے گا، مسند الیہ نہیں بنے گا، لہذا احمرت فعل، ہندن فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور احمرت یہ مسند ہے اور ہندن مسند الیہ ہے، مسند مسند الیہ سے مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، الحج فریضۃ، حج فرض ہے۔ یہ حج یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ جب یہ اسم ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اور جب جملہ اسمیہ خبریہ ہے تو پہلا جز بنے گا مبتدا، دوسرا جز بنے گی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ مسند الیہ ہے اور یہ مسند ہے۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، الصوم فرض، روزہ فرض ہے۔ یہ اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، جب یہ اسم ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، اور جب یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے تو پہلا جز مبتدا، دوسرا جز اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا، اور پہلے جز کو مسند الیہ، دوسرے جز کو مسند بنائیں گے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، القیامت واتیۃ، قیامت آنے والی ہے۔ یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اسم ہے، اور یہ پہلا جز مبتدا، دوسرا جز اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، پہلا جز مسند الیہ، دوسرا جز مسند۔ الجنت حق، یہ بھی اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، آخر میں گولتا ہے، لہذا یہ مبتدا اور یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ بھی اسم ہے، شروع میں الف لام ہے۔ النار مبتدا، حق خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الصراط مبتدا، حق اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تینوں مثالوں میں پہلا جز مسند الیہ اور دوسرا جز مسند بنے گا۔ تو کچھ مثالیں ہم نے آج کے سبق میں کور کی ہیں، کچھ مثالیں ہم انشاءاللہ اگلی تمرین کے اندر کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تیسری تمرین، مسند مسند الیہ، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم مسند مسند الیہ، فعل فاعل، مبتدا خبر، اسمیہ خبریہ، فعلیہ خبریہ کے متعلق چند الفاظ کو حل کریں گے۔ دیکھیں، تیسری تمرین ہے مسند مسند الیہ، مبتدا خبر، فعل فاعل، اسمیہ فعلیہ۔ اس سے پہلے دو ویڈیوز کے اندر ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں، اس کو حل کر چکے ہیں، یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، کچھ سیگے ہم نے پہلے حل کر لیے تھے، کچھ ہم آج کی تمرین کے اندر حل کریں گے۔ خلاصہ جو میں آپ کو بتاؤں نا، جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، وہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا پھر جملہ فعلیہ ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا پہلے جز سے۔ اگر پہلا جز اسمیہ اسم ہے تو پھر جملہ اسمیہ، اگر پہلا جز فعل ہے تو پھر جملہ فعلیہ۔ جب آپ نے یہ والی چیز کور کر لی، پھر باقی اس کا یہ معلوم کرنا کہ فعل ہے، فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، مسند الیہ، یہ سارا کام آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ پہلا لفظ ہی نہ پکڑ پائے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے تو پھر آگے آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسم کا تو پکڑنا بڑا آسان ہے کہ اسم کی جو علامات ہیں اس سے اسم پتہ چل جاتا ہے، اور فعل بعض اوقات علامت سے پتہ چلتا ہے، بعض اوقات پتہ نہیں چلتا۔ فعل کو پکڑنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ علامات نہیں ہے، فعل کو پکڑنے کا صحیح طریقہ صرف ہے۔ صرف کے اندر آپ نے گردانیں جتنی زیادہ آپ کی پکی ہوگی، جتنی آپ کی گرفت مضبوط ہوگی، اتنا جلدی آپ فعل کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور فعل کو آپ پہچان لیں گے۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، ایک ایک کر کے ہم مثالیں کور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، المیزان حق، میزان یعنی اعمال کا وزن کرنا یہ حق ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اسم ہے کیونکہ الف لام ہے شروع میں۔ جب یہ اسم ہے تو پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور پہلا جز مبتدا، دوسرا جز خبر، اور پہلا جز مسند الیہ، دوسرا جز مسند۔ آگے چلیں، القبر روضۃ، قبر باغ ہے نیک بندے کے لیے۔ یہ بھی پہلا جز اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، لہذا یہ مبتدا، یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ مسند الیہ اور یہ مسند۔ تیسرا دیکھیں، الرب غفور،
رب مغفرت کرنے والا ہے، پہلا جز اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، لہذا الرب مبتدا، غفور اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب پہلا جز مبتدا ہے تو وہی جز مسند الیہ بنتا ہے۔ آگے دیکھیں، استخلف بکر، بکر پیچھے رہ گیا۔ اب یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو استخلف یہ آپ کو پتہ تب چلے گا، ایک تو پتہ چلے گا آپ کو ترجمے سے کہ بکر پیچھے رہ گیا، اب پیچھے رہنا یہ ایک فعل ہے تو اس سے پتہ چلا کہ بکر کے ساتھ والا جو لفظ ہے وہ فعل ہے، ایک تو ترجمے سے پتہ چلے گا، اور دوسرا اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر کوئی خاص علامت بھی موجود نہیں ہے فعل کی، اس کے اوپر قد نہیں ہے، سین نہیں ہے، صوفہ نہیں ہے، تو ذرا پہچاننا مشکل ہے۔ پہچان تبھی ہوگی جب آپ کو باب استفعال آتا ہوگا، جب آپ کو باب استفعال آتا ہے اور آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ باب استفعال سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ تو یہ فعل ہے بکر اور اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ فعل ہے تو لہذا یہ بنے گا مسند اور یہ بنے گا مسند الیہ۔ یہ خضرت الارض، زمین سرسبز ہوگی، اس کا تو پہچاننا آسان ہے کیونکہ آخر میں تائے تانیث ساکن ہے، اور تائے تانیث ساکن یہ فعل کی علامت ہوتی ہے، جب یہ فعل کی علامت ہوتی ہے تو یہ بنے گا فعل اور یہ بنے گا اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ بنے گا مسند اور یہ بنے گا مسند الیہ۔ اسلم خالد، خالد اسلام لایا، اس کو پہچاننا ذرا مشکل ہے، تو ایک تو پہچان ہوگی ترجمے سے اور دوسری پہچان ہوگی جب آپ کو باب افعال آتا ہوگا۔ جب آپ کو باب افعال آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باب افعال سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ تو اسلمہ فعل، خالد اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ بالکل ایسے ہی اذهب بکر بھی ہے، بکر لے گیا، یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہے کیونکہ پہلا جز فعل ہے، باب افعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اذهب فعل، بکر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اذهب مسند، بکر مسند الیہ۔ صدق عمر، عمر نے تصدیق کی، یہ بھی صدقہ فعل ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ باب تفعیل سے واحد مذکر غائب فعل کا صیغہ ہے، فعل ماضی معلوم کا۔ اگر آپ کو باب تفعیل آتی ہے تبھی آپ پتہ کریں گے، پتہ چل سکتا ہے آپ کو کہ یہ باب تفعیل سے فعل ہے۔ اگر آپ کو باب تفعیل نہیں آتی تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ پہلے باب تفعیل یاد کریں۔ تو باب تفعیل واحد مذکر غائب، یہ فعل اور امر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ املؤ لحل ماء، افعیلال سے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معلوم کا۔ پانی نمکین ہو گیا، تو اگر آپ کو یہ والا باب آتا ہوگا تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فعل ہے، اور دوسرے ترجمے سے ہی پتہ چل جائے گا۔ پانی نمک والا ہو گیا یا نمک والا تھا، تو یہ نمک والا ہونا یہ بھی ایک فعل ہے، تو ترجمے سے پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ املؤ لہ فعل، الماء اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، املؤ لہ مسند، الماء مسند الیہ۔ زید داعٍ، زید دعوت دینے والا ہے، زید آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسم ہے کیونکہ ایک نام بھی ہے اور دوسرے اس کے اوپر تنوین بھی آ رہی ہے۔ جب یہ اسم ہے تو یہ بنے گا مبتدا اور یہ بنے گی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ بنے گا مسند الیہ اور یہ بنے گا مسند۔ سامہ محمود، محمود نے روزہ رکھا، یہ فعل ہے سامہ، یہ اجوف ہے، تو یہ اگر آپ کو اجوف کی گردانیں آتی ہیں تبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ فعل ہے، دوسرا ترجمے سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، لہذا یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور سامہ مسند، محمود مسند الیہ۔ صلی حامد، حامد نے نماز پڑھی، یہ دیکھیں ناقص سے یہ فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، تو اس میں سے باب تفعیل سے، تو یہ آپ کو گردانیں یاد ہونی چاہیے تب آپ کو صحیح طریقے سے معلوم ہوگا۔ تو یہ صلی فعل ہے، حامد اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ بنے گا مسند اور یہ بنے گا مسند الیہ۔ حج حمید، حمید نے حج کیا، حجہ فعل ہے، حمید اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، حجہ مسند اور حمید اس کا مسند الیہ۔ باثر عمر، عمر نے ابھارا، کسی کو کسی کام پہ ابھارا ہوگا، تو یہ بھی فعل ہے اور عمر اس کا فاعل ہے، ترجمے سے ایک تو معلوم ہو رہا ہے اور دوسرا آپ کو گردان سے معلوم ہوگا جب آپ کو گردان آتی ہوگی رباعی مجرد کی۔ تو یہ فعل اور اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ النصح واجب، نصیحت ضروری ہے، تو یہ اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، جب یہ اسم ہے تو پہلا جز مبتدا دوسرا جز خبر بنے گا، پہلا جز مسند الیہ دوسرا جز مسند بنے گا۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لی بات، تو یہ فعل فاعل ہے کیونکہ سمع یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے باب سامعہ سے، باب علیمہ سے، اور یہ فعل ہی اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اللہ سمیع، یہ جملہ اسمیہ خبریہ کیونکہ لفظ اللہ اسم ہے، یہ لفظ اللہ اسم مبتدا، سمیع اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ محمد رسول، یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہے کیونکہ محمد نام ہے اور اس کے اوپر اسم کی علامات پائی جا رہی ہیں، تنوین بھی ہے اس کے اوپر، لہذا محمد مبتدا، رسول اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اس طرح ہم نے دو تمرینوں کے اندر ہم نے یہ ساری اصطلاحات یاد کر لی ہیں اور اس کو ہم نے پریکٹیکلی کر کے سمجھ لیا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے کوئی بھی جملہ ہے پہلا جز دیکھیں، اسم ہے یا فعل ہے،
اور اگر فعل ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون سی گردان کا کون سا صیغہ ہے، پھر آپ کو حل کرنے میں آسانی ہوگی، وگرنہ آپ کو اس کے اندر مشکل پیش آتی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی چوتھی تمرین جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم جملہ خبریہ کی تعریف اور جملہ انشائیہ کی تعریف پڑھیں گے اور ہم اس کو حل کریں گے۔ لیکن چوتھی تمرین ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ لیکن جملہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جملے کی دو قسمیں تھیں، ایک جملہ اسمیہ خبریہ تھا اور دوسرا جملہ فعلیہ خبریہ تھا۔ جملہ اسمیہ خبریہ کیا تھا یہ بھی پڑھ لیا کہ پہلا جز اسم ہو، فعلیہ خبریہ کیا تھا وہ بھی پڑھ لیا کہ پہلا جز فعل ہو۔ اب ہم یہاں سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ جملہ جس طریقے سے خبریہ ہوتا ہے اسی طرح جملہ انشائیہ بھی ہوتا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ خبریہ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی خبر دی جاتی ہے، اور خبر کے بارے میں اصول یہ ہے کہ خبر یا تو سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی، کہ جب کہنے والے نے خبر بتائی ہے آپ کو، آپ اس خبر کو سن کے کہہ دیں گے کہ یا تو آپ سچ بول رہے ہو یا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ تو ہے خبریہ۔ اور جو دوسرا جملہ ہے جملہ انشائیہ، اس کے بارے میں آپ سچا اور جھوٹا ہونے کا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جملہ انشائیہ کے اندر کسی بات کی خبر نہیں دی جاتی، بلکہ جملہ انشائیہ کے اندر کسی کام کے ہونے یا کرنے کی طلب ہوتی ہے کہ یہ والا کام آپ کر لو۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ اب اس نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے یا اس نے آپ کو حکم دیا ہے مجھے پانی پلا دو۔ اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم سچ بول رہے ہو، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سچ اور جھوٹ وہ تو خبر کے متعلق کہہ سکتے ہیں آپ، جب اس نے آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے آپ اس کو سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ دونوں، چاہے خبر ہو جملہ خبریہ ہو چاہے جملہ انشائیہ ہو، یہ مرکب مفید کی قسم ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب مفید اور دوسری ہے مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید میں کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی خبر ہوتی ہے یا طلب ہوتی ہے۔ اگر خبر ہو تو جملہ خبریہ، اگر طلب ہو تو پھر جملہ انشائیہ۔ پھر خبریہ کے آگے دو قسمیں تھیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسمیہ خبریہ جس کا پہلا جز اسم ہو، فعلیہ خبریہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ یہ تو ہوگی خبر کی ساری تفصیل۔ آگے ہے انشائیہ۔ انشائیہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی طلب ہو۔ اب وہ کون سے کام ہیں جس میں کرنے یا ہونے کی طلب ہوتی ہے؟ تو یہ اس کی اقسام ہیں۔ یہ کل 9 قسمیں ہیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، قسم، تعجب۔ ان 9 چیزوں کے اندر کسی چیز کے کرنے یا ہونے کی طلب ہوتی ہے، تو جہاں پر ان 9 میں سے کوئی بھی چیز آ جائے وہ آپ نے جملہ انشائیہ بنانا ہے، وہ آپ نے جملہ خبریہ نہیں بنانا۔ اب یہ 9 چیزیں ہیں کون سی یہ بھی آپ ایک ایک کر کے سمجھ لیں۔ سب سے پہلا ہے امر۔ امر کہتے ہیں کسی کو کسی چیز کا حکم دینا، جیسے اضرب، تو مار۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے لہذا یہ امر ہے، تو امر میں بھی طلب ہو رہی ہے، کام کی طلب ہو رہی ہے، تو لہذا امر جہاں پر آئے گا یہ جملہ انشائیہ بنے گا۔ اور دوسرا ہے نہیں۔ نہیں ہوتا ہے کسی کو کسی کام سے منع کرنا کہ تم یہ والا کام مت کرو، طلب اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو طلب ہے وہ امر کی طلب سے الگ ہوتی ہے۔ امر میں کام کے ہونے کی طلب ہوتی ہے اور نہیں میں کام کے نہ کرنے کی طلب ہوتی ہے کہ تم یہ والا کام مت کرو، تو نہیں جہاں پر آئے گا وہ بھی جملہ انشائیہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے استفہام۔ استفہام کہتے ہیں سوال کرنا، حل ضرب زید، کیا زید نے مارا ہے؟ اب جہاں پر سوال ہے وہاں پر بھی ایک چیز کی طلب ہو رہی ہے، کہ طلب کیا ہو رہی ہے کہ اس کو سوال کا جواب دیا جائے، تو استفہام جہاں پر آئے گا وہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہوگی۔ آگے ہے تمنی۔ تمنی کہتے ہیں کسی چیز کی تمنا کرنا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کاش ایسے ہو جاتا، لیت الشباب یعود، عربی کے اندر مشہور اس کی مثال ہے کاش کہ جوانی واپس لوٹ آتی۔ تو اب ایک تمنا کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی کہ جوانی واپس آئے گی یا جوانی واپس نہیں آئے گی، بلکہ ایک تمنا کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور ترجی میں بھی یہی ہوتا ہے، ترجی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے تو وہ امید ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے لعل استعمال ہوتا ہے، جیسے لعل الامر غائب، شاید کہ امر غائب ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک چیز کی طلب ہے، وہ طلب کیا ہے کہ ایک اس کے اندر امید کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور آگے ہے عقود۔ چھٹے نمبر پر ہے عقود۔ عقود کہتے ہیں کوئی معاملہ کرنا، جیسے کوئی چیز خریدنا، بیچنا، نکاح کرنا، طلاق دینا، کرائے پر لینا، یہ سارے جتنے معاملات ہیں یہ معاملات جن الفاظ سے کیے جاتے ہیں، جیسے کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز بیچ رہا ہے تو وہ کہتا ہے بیعتو، میں آپ کو یہ والی چیز بیچتا ہوں۔ اب وہ کو خبر نہیں دے رہا کہ میں نے آپ کو چیز بیچ دی تھی، بلکہ وہ آپ کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا ہے،
تو معاملہ کرنا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے عقود میں، اور عقود ہے جملہ انشائیہ کی قسم۔ 6 ہوگی، 7ویں نمبر پر ہے ندا۔ ندا کہتے ہیں کسی کو پکارنا حرف ندا کے ذریعے سے۔ تو اگر کسی کو حرف ندا کے ذریعے سے پکارتا ہے، وہ 6 حرف ندا ہیں، یا ای اور حمزہ مفتوحہ 4 حرف ندا ہیں، اس کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے۔ تو اگر حرف ندا داخل ہے تو وہ جو پکار ہے تو یہ بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے قسم۔ قسم کہتے ہیں قسم اٹھانا۔ اب قسم کے لیے 4 حرف استعمال ہوتے ہیں، واللہ، تاللہ، باللہ، للہ، واو، تا، با اور لام، ان 4 حرفوں کے ذریعے سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو قسم اگر اٹھائی جا رہی ہے جن حروف کے ذریعے سے، جن الفاظ کے ذریعے سے، جس جملے کے ذریعے سے، اس جملے کو جملہ انشائیہ کہیں گے، اس کو جملہ خبریہ نہیں بنائیں گے۔ اور آخری قسم پر ہے تعجب۔ تعجب کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر تعجب کا اظہار کرنا، کوئی تعجب والی بات ہے، جیسے کہا جاتا ہے کتنا ہی حسین ہے وہ شخص۔ اب یہ جو تعجب کیا جا رہا ہے، ما احسنہ یا ما احسن زید، کہ زید کتنا ہی زیادہ حسین ہے، تو اس تعجب کو بھی جملہ انشائیہ کی قسم بنایا جائے گا۔ تو یہ 9 اقسام ہیں جو جملہ انشائیہ کے اندر آتی ہیں۔ ان 9 میں سے جو بھی قسم آئے گی آپ نے اس کو جملہ انشائیہ بنانا ہے، آپ نے اس کو جملہ خبریہ نہیں بنانا ہے۔ اب یہ 9 قسمیں ہماری کلیئر ہوگی۔ اب اگلے ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی تمرین کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 5 جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم کچھ الفاظ حل کریں گے جو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں 5ویں تمرین ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا، جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ جملہ انشائیہ کی جو اقسام ہیں 9 قسمیں وہ ہم نے گزشتہ سبق میں ہم نے کور کر لی تھی۔ 10ویں قسم رہ گئی تھی، وہ تھی عرض، وہ میں آپ کو آج کے سبق میں بتا دیتا ہوں۔ عرض کہتے ہیں کسی کو کسی کام کے اوپر ابھارنا، کہ تم یہ والا کام کر لو، اس کو کہا جاتا ہے عرض۔ اب آپ نے یہ جو مثالیں ہیں ان مثالوں کے اندر آپ نے 2 چیزیں بتانی ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جملہ خبریہ کون سا ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ جملہ انشائیہ کون سا ہے۔ اور جملہ انشائیہ میں پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جملہ انشائیہ کی جو 10 اقسام ہیں ان 10 قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے۔ یہ ساری چیزیں پتہ کیسے چلیں گی؟ تو اس ساری چیزیں کچھ تو پتہ چلیں گی الفاظ کے ذریعے سے، اور کچھ پتہ چلیں گی ترجمے کے ذریعے سے۔ ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں، ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہاں پہ الفاظ کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے یا پھر ترجمے کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے۔ پہلی مثال آپ دیکھیں، اسلمو، تم سب اسلام لے آؤ، یہ امر کا صیغہ ہے۔ جب یہ امر کا صیغہ ہے تو پتہ چلا کہ جملہ خبریہ نہیں جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ کی قسم ہے امر۔ آگے دیکھیں، آمنو، ایمان لے آئے وہ سب مرد۔ اب ترجمہ بتا رہا ہے کہ یہ خبر ہے، کیونکہ فعل ماضی ہے، زمانہ ماضی میں ایک کام ہو چکا ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جملہ انشائیہ نہیں بلکہ جملہ خبریہ ہے۔ جملہ خبریہ کی پہچان کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ جو جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی لفظ ان 10 اقسام میں سے کسی قسم کے اندر نہیں ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جملہ خبریہ ہے۔ لہذا اگر ہم آمنو کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ 10 قسموں میں سے کسی قسم میں نہیں آتا، اور دوسری بات یہ کہ ترجمہ بھی اس کا خبر والا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، لا تکفرو، کفر مت کرو تم سب۔ اب ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ منع کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو پھر یہ جملہ انشائیہ ہوگا، کیونکہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے نہیں۔ چوتھی مثال ہے، بشر، خوشخبری سنا دیجئے آپ۔ تو یہ امر کا صیغہ ہے، بشر، صیغے سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا جو امر کا صیغہ ہے، جتنے امر کے صیغے ہیں، چاہے وہ ثلاثی مجرد کے ہیں، ثلاثی مزید فی کے ہیں، رباعی کے ہیں، اجوف، مثال، ناقص، جو بھی امر کا صیغہ ہے وہ جو آپ نے جملہ انشائیہ بنا دینا ہے۔ یہ جو بھی نہیں کا صیغہ ہے وہ آپ نے جملہ انشائیہ بنا دینا، اور یہ امر کا صیغہ ہے لہذا یہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ لیت زید عالم، کاش کہ زید عالم ہوتا۔ ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کاش آ رہا ہے، جب کاش آئے گا تو یہ تمنی ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ عربی میں تمنا کرنے کے لیے، تمنی کے لیے لفظ لیتا استعمال ہوتا ہے، تو جب اس میں لفظ لیتا آ گیا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ تمنی ہے۔ جب یہ تمنی ہے تو پھر یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ آگے دیکھیں، حامدہ بکرن، بکر نے حمد کی یا بکر نے تعریف کی، تو یہ خبر دی جا رہی ہے، تعریف کی، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جملہ خبریہ ہے۔ ترجمے سے ایک تو پتہ چل رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صیغہ دیکھ لیں، صیغہ ماضی کا ہے۔ جب ماضی کا صیغہ ہے تو پھر یہ لازمی بات ہے کہ یہ خبر ہی ہوگا، کیونکہ ماضی کے جتنے صیغے ہیں وہ خبر بنیں گے، وہ انشائیہ نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ انشائیہ کی جو 10 اقسام ہیں اس 10 قسموں میں سے کسی قسم کے اندر نہیں آ رہا۔ جب یہ کسی قسم کے اندر نہیں آ رہا تو پھر یہ لازمی بات ہے کہ جملہ خبریہ ہی بنے گا۔ آگے دیکھیں، اتقتلون، کیا تم قتل کرتے ہو؟ اب یہ دیکھیں ذرا، آسان ہے بات کہ سوال کیا جا رہا ہے۔ جب سوال کیا جائے گا
تو پھر یہ استفہام ہے، اور استفہام یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے، لہذا یہ جملہ انشائیہ ہے، جملہ خبریہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ اب ایک تو ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ جملہ خبریہ ہے کیونکہ خبر دی جا رہی ہے، دوسرا یہ کہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی خبریہ ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ 10 قسموں میں سے کسی قسم میں سے نہیں آتا، لہذا یہ جملہ انشائیہ نہیں بلکہ جملہ خبریہ ہے۔ اب سر بھی، کیا ہی اچھا دیکھنے والا ہے وہ، تو یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے تعجب۔ دیکھیں تعجب کے لیے نا 3 فعل استعمال ہوتے ہیں، وہ 3 فعل آپ ثلاثی مجرد باب ضربہ کی جو پہلی کردان ہے اس کے آخر میں آپ پڑھ چکے ہیں، ما اضربہ و اضرب بھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ضروبہ بھی شامل ہے، ضروبہ، اور بعض لوگ اس کو ضروبت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو یہ 3-4 الفاظ ہیں، اس میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے بھی۔ اب صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ باب فعل سے آپ امر کا صیغہ بناتے ہیں، ساتھ بھی لگا دیتے ہیں، یا پھر یہ کرتے ہیں اب سارا ہو، باب فعل سے فعل ماضی کا صیغہ لے آتے ہیں۔ تو یہ 2-3-4 صیغے ہیں جو کہ تعجب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ایک تو ترجمے سے پتہ چل جائے گا کتنا ہی اچھا دیکھنے والا ہے وہ شخص، یہ تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، یا پھر آپ کو صیغے سے پتہ چل جائے گا تو یہ تعجب ہے، لہذا تعجب جملہ انشائیہ کی یہ قسم ہے۔ تو یہ اب سر بھی ہو گیا۔ آگے دیکھیں، ما عجل زیدن، کتنا ہی جلد باز ہے زید، تو یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی تعجب ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعجب میں ایک تو باب فعال سے آپ یا تو واحد مذکر غائب فعل ماضی استعمال کرتے ہیں، دوسرا یا پھر باب فعال سے آپ امر کا صیغہ لے کے آتے ہیں۔ یہاں پہ امر آیا تھا اور یہاں پر آیا ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی۔ اور دوسری بات یہ کہ ترجمے سے پتہ چل جائے گا کہ ترجمے میں تعجب ایک اظہار کیا جا رہا ہوگا، تو ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے اور لفظ سے بھی پتہ چل رہا ہے، لہذا یہ دونوں تعجب ہیں اور تعجب جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ آگے دیکھیں، الا تکرموا زیدن، کہ تم زید کا اکرام نہیں کرتے، تو ایک درخواست کی جا رہی ہے، ایک عرضی پیش کی جا رہی ہے کہ بھئی تم یہ والا کام کر لو۔ تو ادب کے ساتھ کو درخواست پیش کرنے کو عرض کہا جاتا ہے، اور عرض یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ البتہ لفظوں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر لفظوں میں اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں الا آ جاتا ہے، تو الا آئے تو وہاں سے بھی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ جہاں پر الا آئے گا وہاں پر عرض ہی ہوگا، لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ الا آتا ہے وہاں سے وہ عرض ہی ہوتا ہے، لیکن صحیح جو پتہ چلتا ہے وہ ترجمے سے اور سیاق و سباق سے آپ کو معلوم ہوتا ہے، لہذا یہ عرض ہے اور عرض جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ لا تقولوا، تم مت کہو، نہیں ہے، کیونکہ نہیں کا ایک تو نہیں کا صیغہ ہے، دوسرا ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے اور نہیں جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہے۔ اب دیکھیں لعل آ گیا، ایک تو آپ کو ترجمے سے معلوم ہوگا کہ جو ترجی ہے اس کے ترجمے میں شاید آئے گا، جب شاید کا لفظ ہے تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ترجی ہے۔ دوسرا یہ کہ عربی میں لعل استعمال ہوتا ہے، جب لعل استعمال ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں سے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ ترجی ہے، اور جب ترجی ہو تو ترجی جملہ انشائیہ ہوتی ہے، جملہ خبریہ نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیں، ازید قائد، کیا زید بیٹھا ہے؟ ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال یہ استفہام ہے، استفہام جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ نکاح تو، میں نے نکاح کیا، دیکھیں یہ خبریہ بھی بن سکتا ہے اور انشائیہ بھی بن سکتا ہے۔ خبریہ ایسے کہ آپ نے نکاح کر لیا ہے، آپ اس کی خبر دے رہے ہیں فعل ماضی کے اعتبار سے، تو پھر تو یہ خبریہ ہے۔ اور انشائیہ ایسے کہ آپ نکاح کر رہے ہیں، ایجاب و قبول کر رہے ہیں، تو ایجاب و قبول کرتے وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے نکاح کیا، جو پہلا جملہ ہوتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور آگے سے پھر دوسرا بندہ کہتا ہے یا عورت کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا، تو پھر وہ دوسرے جملے کو قبول کہتے ہیں۔ تو یہ ایک عقد کیا جا رہا ہے، عقد نکاح کے، جس کو ہم کہتے ہیں بھی عقد نکاح۔ تو اگر یہ عقد نکاح کے وقت یہ لفظ بولا ہے تو پھر یہ عقد ہے، اور عقد یہ جملہ انشائیہ ہے، اور اگر خبر دی ہے تو پھر یہ جملہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، لعل بکرا نائم، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لعل یہ آتا ہے ترجی کے لیے، لہذا یہاں پر بھی لعل آ گیا ہے، لہذا یہ ترجی ہی ہوگا، شاید کہ بکر سو رہا ہے۔ من جاء، کون آیا؟ سوال خود بتا رہا ہے کہ یہ سوال ہے، جب سوال ہے تو پھر یہ استفہام ہے، اور استفہام جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ من ابو کا، تمہارا باپ کون ہے؟ تو یہ بھی سوال ہے، سوال استفہام ہے اور استفہام جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ اور آخر ہے کبر، تکبیر پڑھیے، تکبیر کہیے، نعرہ لگائیے اللہ اکبر کا، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور امر یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 10 اقسام میں سے کون سی قسم ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جملہ انشائیہ ہے، اور جو 10 قسموں میں سے کوئی قسم نہ ہو وہ جملہ خبریہ ہوتی ہے۔ اور جملہ خبریہ میں عام طور پہ میں نے آپ کو بتایا یا تو جملہ اسمیہ خبریہ ہے، دونوں اسم ہوں گے، اگر فعلیہ خبریہ تو اس میں عام طور پر فعل ماضی استعمال ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے ماضی ہو، کبھی کبھی فعل مضارع بھی آ جاتا ہے، لیکن ترجمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خبریہ ہے یا پھر یہ انشائیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسہیل النحو کی تمرین نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم مرکب غیر مفید کی تعریف اور مرکب غیر مفید کی اقسام پڑھیں گے۔
تسہیل النحو کی ہماری چھٹی تمرین ہے مرکب غیر مفید کی تعریف اور مرکب غیر مفید کی اقسام۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے مرکب مفید مکمل پڑھ لیا ہے۔ مرکب مفید میں خبر ہوتی ہے یا طلب ہوتی ہے۔ خبر ہو تو جملہ خبریہ، طلب ہو تو جملہ انشائیہ۔ پھر خبر کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، پھر جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں۔ وہ ساری تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تمرین ہم اس کو حل بھی کر چکے ہیں۔ آج کے جو سبق ہے اس کے اندر ہم نے پڑھنا ہے کہ غیر مفید میں کیا ہوتا ہے۔ غیر مفید بالکل مرکب مفید کے برعکس ہے۔ مرکب مفید کی طرح غیر مفید اس کو کہیں گے کہ جس میں خبر اور طلب نہ ہو۔ خبر بھی نہیں ہے، طلب بھی نہیں ہے۔ خبر نہیں ہے مطلب جب وہ بات کہنے والا بات کہہ کے خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر حاصل نہیں ہوتی، لہذا وہ اس کو سچا جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتا، اور اسی طریقے سے اس کو کسی چیز کی طلب بھی محسوس نہیں ہوتی، اس میں کلام میں کسی قسم کا مطالبہ بھی نہیں ہوتا۔ جب کلام میں کسی قسم کا مطالبہ بھی نہیں ہوتا تو لہذا وہ جملہ انشائیہ بھی نہیں بنتا۔ اب دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ مرکب مفید بنانے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مسند اور دوسرا ہوتا ہے مسند الیہ۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یہ 2 اجزاء ہوتے ہیں جن اجزاء سے مل کر مرکب مفید بنتا ہے، اور جو مرکب غیر مفید ہے یہ ان دونوں میں سے ایک جز بنتا ہے، یا تو یہ مسند بنے گا یا پھر یہ مسند الیہ بنے گا، یہ دونوں نہیں بنیں گے۔ جو دونوں جز ہیں وہ پائے جاتے ہیں مرکب مفید میں، مسند بھی ہوتا ہے مسند الیہ بھی ہوتا ہے، لہذا کلام مکمل ہو جاتا ہے۔ جبکہ غیر مفید کے اندر کوئی نہ کوئی چیز مس ہوتی ہے، یا تو مسند ہوگا مسند الیہ نہیں ہوگا، یا مسند الیہ ہوگا مسند نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے تفصیل سمجھ لی مرکب غیر مفید کی، تعریف پڑھ لی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مرکب غیر مفید کی اقسام کون کون سی ہیں؟ تو یہاں پر جو حضرت نے لکھی ہیں کتاب میں وہ تو 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف، لیکن چوتھی قسم بھی بڑی ضروری ہے، کلام میں بکثرت استعمال ہوتی ہے، میں نے وہ بھی لکھ دی ہے، مرکب توصیفی۔ ہم اب ایک ایک کر کے ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی میں 2 جز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف اور دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ، اور مضاف کی نسبت اور تعلق ہوتا ہے مضاف الیہ کی طرف۔ پہلا جز مضاف، دوسرا جز مضاف الیہ، اور مضاف الیہ پر ہمیشہ جر آتا ہے، ہمیشہ کسرہ آتی ہے، ہمیشہ اس کے اوپر حالت جری آتی ہے مضاف الیہ کے اوپر۔ مضاف کے اوپر کوئی بھی حالت آ سکتی ہے، رفعی بھی آ سکتی ہے، نصبی بھی آ سکتی ہے، جری بھی آ سکتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کلام میں کس جگہ پر واقع ہے، اس سے پیچھے کیا ہے، لیکن مضاف الیہ پر ہمیشہ جر آتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے مرکب اضافی۔ اور دوسرا ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی میں یہ ہوتا ہے کہ 2 لفظوں کو ملا کر ایک لفظ کیا جاتا ہے اور دوسرے لفظ سے پہلے واو آتا ہے، اور یہ مرکب بنائی یہ اصل میں ہوتی ہے 11 سے لے کے 13 تک، 11 سے لے کے 19 تک۔ یہ جو 11 ہے اصل میں تھا 11 درمیان میں واو تھا، 11 اور 2 کو ملا دیا اور درمیان میں واو تھا جو بعد میں حذف ہو گیا، تو یہ کل 11 سے لے کے 19 تک یہ کل 9 حرف ہیں جو کہ مرکب بنائی کے اندر آتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے 9 کے 9 حروف مبنی بر فتح ہوتے ہیں، دونوں جز کے آخر میں آپ نے فتح دینا ہے سوائے 12 کے۔ 12 یعنی کہ جو 12 ہے اس میں جو پہلا جز ہے وہ معرب ہے، وہ 12 بھی ہوتا ہے، 12 بھی ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا جز ہے 10 وہ مبنی ہوتا ہے، اس کے اوپر فتح آتا ہے۔ 13 15 19 17 یہ اس طریقے سے اس کو مذکر کریں 17 16، یہ سارے کے سارے دونوں کے دونوں جز آخر میں مبنی پر فتح ہوتے ہیں، تو یہ ہے مرکب بنائی۔ تیسرے نمبر پر ہے مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف یہ ہوتا ہے کہ 2 اجزاء کو ملا کر ایک بنا دیا جاتا ہے، جملہ ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے اور وہ پھر کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے بال اور بک، یہ 2 لفظ تھے، ان کو ملا دیا ایک کر دیا اور بال بک کر دیا۔ یا اسی طریقے سے حضر موت، حضر الگ تھا موت علیحدہ تھا، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا، اور دوسرے جز سے پہلے واو نہیں ہوتا یہاں پر بھی یہی ہے مرکب بنائی میں بھی کہ 2 کو ملا کے ایک کرتے ہیں لیکن دوسرے سے پہلے واو ہوتی ہے، اس میں بھی 2 کو ملا کے ایک کرتے ہیں لیکن دوسرے سے پہلے واو نہیں ہوتی، آیا یہ مبنی ہوتا ہے یا معرب ہوتا ہے؟ تو اس میں دیکھیں جو پہلا جز ہے وہ تو مبنی ہوتا ہے، جو دوسرا جز ہے وہ معرب ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر رفع بھی آ سکتا ہے، نصب بھی آ سکتا ہے، جر بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا مرکب منع صرف۔ اب تیسرا ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی میں بھی 2 لفظوں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے، 2 ہوتا ہے، 3 ہوتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو دوسرا ہے وہ پہلے کی وضاحت کرتا ہے، جیسے زید العالم، عالم زید، ابھی جو عالم ہے یہ زید کی وضاحت کر رہا ہے کہ زید وہ جو کہ علم والا ہے، عالم الفاضل، عالم فاضل عاقل، یہ ساری کی ساری زید کی صفات ہیں۔ تو یہاں پر بھی 2 الفاظ کو ملا کر ایک کیا جاتا ہے، پہلے کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے کو اس کی صفت کہتے ہیں۔
تو یہ ہے مرکب غیر مفید کی قسمیں، یہ ساری کی ساری، یعنی مرکب اضافی ہے تو تب بھی جملے کا ایک جز بنے گا، یا تو مسند بنے گا یا مسند الیہ بنے گا۔ مرکب بنائی ہے، ہوں گے یہ بھی دو، لیکن یہ دونوں مل کر یا تو مسند بنیں گے یا مسند الیہ بنیں گے۔ مرکب منع صرف ہے، یہ دو بھی مل کر یا تو مسند بنیں گے یا مسند الیہ بنیں گے۔ مرکب توصیفی ہے، یہ بھی دو ہوں گے یا تین ہوں گے، یہ مل کر یا تو مسند بنیں گے یا مسند الیہ بنیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے، ایک جز بنتا ہے، یا مسند بنتا ہے یا پھر مسند الیہ بنتا ہے۔ اب آگے اگلے ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی مثالیں ڈسکس کریں گے اور ہم اس کو آپ کو حل کر کے دکھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم مرکب غیر مفید کے متعلق چند الفاظ کو حل کریں گے۔ دیکھیں 7ویں تمرین ہے مرکب غیر مفید کی تعریف اور اقسام۔ تعریف بھی آپ نے پڑھ لی ہے، اقسام بھی آپ نے پڑھ لی ہیں۔ یہاں پر ہم نے الفاظ میں سے پہچان کرنی ہے غیر مفید کی کون سی قسم ہے۔ مرکب اضافی ہے، مرکب منع صرف ہے، مرکب بنائی ہے۔ ایک تو ہم نے پہچان کرنی ہے، اور اگر انہوں نے یہ بھی یہاں پر کہا ہے کہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان بھی کرنی ہے، کون مضاف ہے کون مضاف الیہ ہے۔ دیکھیں مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے کا بڑا آسان طریقہ ہے، وہ آسان طریقہ ہے ترجمہ۔ ترجمے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون مضاف ہے کون مضاف الیہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ اور پھر مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں، اور درمیان میں کا کی کے لگاتے ہیں یا پھر را ری رے لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ، اللہ کا رسول، اب یہ درمیان میں کا آ گیا، اور جب ہم نے اردو میں ترجمہ کرنے لگے تو ہم نے لفظ اللہ سے پہلے کیا، اللہ کا رسول، تو یہ بنے گا مرکب اضافی، کیونکہ مضاف مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، تو ترجمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کون مضاف مضاف الیہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مضاف الیہ پر ہمیشہ جر آئے گی، جیسا کہ یہ ہے، اس پر جر ہے۔ اور تیسری پہچان اس میں ایک اور بھی ہے کہ جو مضاف ہے، مضاف پر الف لام نہیں آتا، جیسے یہ رسول ہے اس پر الف لام نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے۔ آگے بھی آپ کو اور مثالیں بھی نظر آ جائیں گی۔ تو پہلا جو لفظ ہے رسول اللہ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب غیر مفید کی قسم بنے گی مرکب اضافی۔ آگے دیکھیں دین اللہ، اللہ کا دین، ترجمے سے پتہ چل گیا آپ کو، درمیان میں کا کی کے بھی آ رہا ہے اور لفظ اللہ سے ہم پہلے ترجمہ کر رہے ہیں، لہذا دین مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنے گا یہ مرکب اضافی، مرکب غیر مفید کی یہ قسم بنے گی۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ بھی ایسے ہی ہے، بیت مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب اضافی بنے گا۔ صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز، ترجمے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ صلاۃ مضاف، لفظ عشاء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب غیر مفید کی یہ قسم بنے گا مرکب اضافی۔ آگے دیکھیں خمسۃ عشرہ، 15، یہ تو بہت آسان ہے، 11 سے لے کے 19 تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مرکب بنائی ہے، لہذا خمسۃ عشرہ یہ بنے گا مرکب بنائی۔ صلاۃ اللیل، رات کی نماز، ترجمے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، صلاۃ مضاف، اللیل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ ملت الاسلام، اسلام کی ملت یا اسلام کا دین، یہ بھی ایسے ہی، ملت مضاف، اسلام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ ماء البیری، کنویں کا پانی، ترجمے سے پتہ چل رہا ہے آپ کو مرکب اضافی ہے، لہذا ماء مضاف اور بیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب غیر مفید کی قسم بنے گا مرکب اضافی۔ ساکن البیتی، گھر کا رہنے والا، یہ بھی ترجمے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، ساکن مضاف، البیت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ تو یہ کچھ مثالیں ہم نے حل کر لی ہیں، باقی کچھ مثالیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی تمرین کے اندر حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی 8ویں تمرین میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم مرکب غیر مفید کی اقسام کے بارے میں کچھ مثالوں کو حل کریں گے۔ دیکھیں 8ویں تمرین ہے مرکب غیر مفید کی تعریف اور اقسام۔ مرکب غیر مفید کے بارے میں نے آپ کو تعریف بھی بتا دی تھی، اور اقسام کے متعلق بھی میں نے آپ کو 4 قسمیں بتا دی تھیں۔ کچھ صیغوں کو، کچھ الفاظ کو، کچھ جملوں کو ہم نے گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے حل کر لیا تھا، کچھ جملے رہتے تھے وہ ہم انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ماضی کرب، پہلا لفظ یہ ہے، یہ بھی مرکب ہے، 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ماضی ہے اور دوسرا کرب ہے۔ اب یہ مرکب اضافی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مرکب اضافی ہوتا تو پھر ترجمے میں کیا آنا تھا، کرب کا ماضی، یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، جب یہ مرکب اضافی نہیں ہے، لہذا جب یہ مرکب اضافی نہیں ہے تو آپ نے اس کو مضاف مضاف الیہ نہیں بنانا۔
اور دوسری بات یہ کہ یہ 11 سے لے کے 19 تک بھی نہیں آ رہا، لہذا آپ نے اس کو مرکب بنائی بھی نہیں بنانا۔ پھر کیا ہے یہ؟ تو پھر یہ مرکب منع صرف ہے، بس دو لفظ تھے، ان دونوں کو ملا کے ایک لفظ کر کے ماضی کرب کر دیا اور پھر کسی بندے کا نام رکھ دیا، تو یہ مرکب منع صرف ہے، ایک ہے ماضی اور دوسرا ہے کرب۔ اسی طریقے سے حضر موت، یہ بھی ایسے ہی ہے، دو لفظ تھے، دونوں کو ملا کر ایک لفظ کر دیا اور ایک جگہ کا نام رکھ دیا، حضر موت، تو یہ بھی مرکب منع صرف ہے۔ اور تیسری مثال آپ دیکھیں، ابو حارثن، حارث کا باپ، یہ ترجمہ آپ کو خود بتا رہا ہے کہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ میں درمیان میں کا کی کے لے کر آ گیا ہوں اور ترجمہ ہم نے مضاف الیہ یعنی حارث سے شروع کیا ہے، لہذا ابو یہ مضاف اور حارث مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مرکب اضافی بنے گا جو کہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے۔ آگے دیکھیں، ابو القاسم، قاسم کا باپ، تو یہ بھی مرکب اضافی ہے کیونکہ ترجمے سے ایک تو معلوم ہو رہا ہے آپ کو، لہذا ابو مضاف بنے گا، قاسم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مرکب اضافی۔ البتہ ایک چیز کا آپ دیکھیں ذرا یہاں پہ کہ دونوں جگہ پر ابو ہے، یہاں پر بھی ابو ہے، یہاں پر بھی ابو ہے، لیکن یہاں پر تنوین ہے مضاف الیہ پر، یہاں پر تنوین نہیں ہے، تو یہ ہوتا رہتا ہے، مضاف الیہ پر تنوین بھی آ جاتی ہے، مضاف الیہ پر الف لام بھی آ جاتا ہے۔ البتہ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ دونوں چیزیں بیک وقت نہیں آئیں گی، یا تو تنوین آئے گی یا پھر الف لام آئے گا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ حارث پہ دیکھیں تنوین ہے، وہاں پہ الف لام نہیں ہے، قاسم پر الف لام ہے، یہاں پر تنوین نہیں ہے، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آگے دیکھیں، دار زیدن، زید کا گھر، تو ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، لہذا دار مضاف بنے گا، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب غیر مفید کی قسم مرکب اضافی ہوگا۔ روح الانسانی، انسان کی روح، تو ترجمے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کی آ گیا ہے اور کی مرکب اضافی کے اندر ہوتا ہے، لہذا روح مضاف، الانسان مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ بنے گا مرکب اضافی جو کہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے۔ آگے دیکھیں، ورق الشجری، درخت کا پتا یا درخت کے پتے، تو یہ بھی آپ کو لفظ خود بتا رہا ہے کہ مرکب اضافی ہے، لہذا ورق مضاف، الشجر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ بنے گا مرکب اضافی جو کہ مرکب غیر مفید کی قسم ہے۔ ماء الوضوء، وضو کا پانی، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ ماء مضاف ہے اور وضو مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی کیونکہ درمیان میں کا کی کے آ گیا ہے۔ ثوب بکرن، بکر کے کپڑے، تو یہ بھی ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ مرکب اضافی ہے، لہذا ثوب مضاف، بکر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ اخو امرن، امر کا بھائی، اخو مضاف، امر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ جار اللہ، اللہ کا پڑوسی، تو اللہ کا پڑوسی تو کوئی نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ اللہ کے گھر کا پڑوسی، حدیث کے اندر بھی یہ والے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو جار مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مرکب اضافی۔ یہاں تک ہماری مرکب غیر مفید کی جو اقسام ہیں ان کے ہم نے کچھ مثالوں کو حل کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسہیل النحو کی تمرین نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم مرکب مفید اور غیر مفید کو پہچانیں گے اور ساتھ ساتھ ترکیب بھی کریں گے۔ تسہیل النحو کی 9ویں تمرین ہے مرکب مفید اور غیر مفید کی ترکیب۔ دیکھیں، مرکب مفید کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم پہچان چکے ہیں، مرکب غیر مفید کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم پہچان چکے ہیں، ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں اور مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم اس کی تمرینوں کی طرف گئے تھے، ہم اس کو حل کر رہے تھے۔ مرکب غیر مفید کے متعلق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مرکب غیر مفید جملے کا صرف ایک جز بنتی ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ مطلب بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا تو وہ صرف مسند بنے گا یا پھر مسند الیہ بنے گا، اور کلام کے لیے، مرکب مفید کے لیے، جملے کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں بیک وقت پائے جائیں گے تو کلام بنے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلی مثالیں پڑھی تھی، جو ہم نے تمرینیں حل کی تھیں، اس میں ہم نے صرف مرکب غیر مفید کی تمرینیں حل کی تھی یا ہم نے مرکب مفید کی تمرینیں حل کی تھی کہ صرف ایک لفظ تھا، وہ اس میں مسند اور مسند الیہ دونوں تھے۔ آج کا جو سبق ہے، آج کی جو تمرین ہے، اس کے اندر 2 مختلف مرکب غیر مفید آئیں گے اور وہ جملے کا ایک جز بنیں گے، یا مسند بنے گا یا مسند الیہ بنے گا، اور اس کے بعد پھر پورے جملے کو کیسے جوڑا جائے گا، کیسے ترکیب کی جائے گی، وہ ہم انشاءاللہ یہاں پر سمجھتے ہیں۔ 9ویں تمرین میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے اور 10ویں تمرین کے اندر بھی ہم نے یہی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، محمد الرسول اللہ، یہ 2 جز ہیں، پورا جملہ یہ ہے محمد الرسول اللہ، ایک جملے کا جز یہ ہے محمد
اور دوسرے جملے کا جز یہ ہے رسول اللہ. اور اب اس میں یہ دیکھیں کہ محمد مفرد ہے اور رسول اللہ مرکب ہے. جب دو جز ہیں جملے کے تو آپ نے اس کے اندر مسند اور مسند الیہ کو پہچاننا ہے. تو مسند مسند الیہ کی پہچان کا جو سب سے آسان فارمولہ ہے، سب سے آسان طریقہ ہے، وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا پھر جملہ فعلیہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جملہ اسمیہ کا آغاز اسم کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے آغاز میں اسم ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے. جب یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کا پہلا جز مبتدا ہوگا اور دوسرا جز اس کا خبر ہوگا. اس کا پہلا جز مسند الیہ ہوگا، دوسرا جز اس کا مسند ہوگا. تو محمد بنے گا مبتدا. اب یہ محمد مبتدا بن گیا. اب یہ رسول اللہ پوری اس کی خبر بنے گی. دیکھیں مبتدا ایک ہوتا ہے، اس کی جو خبر ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، اس کی خبر مرکب بھی ہو سکتی ہے، اس کی خبر ایک بھی ہو سکتی ہے، اس کی خبر ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہے. جو ہم نے پچھلی مثالیں پڑھی تھی اس میں مبتدا کی خبر واحد تھی، مفرد تھی. لیکن آج کی جو ہم مثال پڑھ رہے ہیں اس میں مبتدا کی خبر مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، جو کہ رسول اللہ. یہ دو لفظ مل کر مرکب بن رہے ہیں. اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ترکیب کیسے کرنی ہے. ایک تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ پورا رسول اللہ یہ پورا بن رہا ہے اس کی خبر. ایک چیز تو آپ نے یہ کلیئر کرنی ہے. دوسرا آپ نے اس کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ یہ خود کیا بن رہا ہے، یہ مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید ہے، اور اگر مرکب مفید ہے تو کون سی قسم ہے، غیر مفید ہے تو کون سی قسم ہے. پھر آپ نے اس کو بھی واضح طریقے سے معلوم کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو. رسول اللہ کی آپ ترجمہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرکب اضافی ہے. رسول اللہ کی ترجمہ کیا ہے، اللہ کا رسول. تو ترجمے سے خود پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے. لہذا رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ محمد مبتدا کی خبر بنے گا. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محمد مسند الیہ ہے، رسول اللہ یہ مسند ہے. آگے چلیں. حج البیت فرض، بیت اللہ کا حج فرض ہے. اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ فرض ہے. اب اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ دو جز ہے، ایک جز ہے حج البیت اور دوسرا جز ہے فرض. یہ دو جز مل کر پھر یہ ایک پورا جملہ بن رہے ہیں، پھر یہ ایک پورا کلام بن رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جملے اور کلام میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ. اب ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مسند کون ہے، یہ ہے مسند یا پھر یہ مسند الیہ ہے. اس کی پہچان کا فارمولہ اور طریقہ وہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جملہ اسمیہ ہے یا پھر یہ جملہ فعلیہ ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. کیسے اسمیہ ہے؟ کیونکہ جملہ اسمیہ کا آغاز اسم سے ہوتا ہے اور اس کا آغاز اسم سے ہے. اسم سے ہے یہ کیسے معلوم ہوا کہ دیکھیں یہ مضاف بن رہا ہے، حج مضاف ہے، بیت مضاف الیہ ہے. اور اسم کی جو کچھ علامات ہیں اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اسم مضاف بھی ہوتا ہے، فعل مضاف نہیں ہوتا. اگر ان کیس فعل مضاف بنے بھی تو وہ اسم کی تعویل کے اندر ہو کر مضاف ہوتا ہے، ادروائز وہ مضاف نہیں ہوتا. تو یہ حج مضاف ہے، بیت مضاف الیہ ہے. کیسے پتہ چلا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے؟ وہ آپ کو پتہ چلے گا ترجمے سے. آپ ترجمہ کریں گے بیت کا حج. اب آپ نے ترجمہ کیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے ترجمے میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے. تو پتہ چلا جب یہ دونوں مضاف مضاف الیہ ہیں تو پھر یہ اسم ہوں گے، کیونکہ مضاف مضاف الیہ اسم ہوتے ہیں، فعل نہیں ہوتے. تو جب یہ اسم ہے تو پتہ چلا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جملہ اسمیہ ہے پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے. لہذا حج البیت یہ مسند الیہ ہے، یہ مسند الیہ ہے. اور پھر فرض یہ بن جائے گا مسند اور بن جائے گا اس کی خبر. تو حج البیت مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مسند الیہ اور فرض اس کی خبر مسند. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس طرح کر کے آپ نے اس کی پوری ترکیب کرنی ہے. آگے چلیں. صوم رمضان فرض، رمضان کا روزہ فرض ہے. دیکھیں ترجمے سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ میں نے کا کی کے استعمال کیا ہے، لہذا یہ مضاف مضاف الیہ ہے. رمضان کا روزہ، اور پہلے میں نے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا. تو جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہاں پر بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. مضاف مضاف الیہ وہ اسم ہوتا ہے اور جس کلام کا آغاز اسم کے ساتھ ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. لہذا یہ بنے گا اسم اور یہ بنے گا مبتدا اور فرض بنے گی اس کی خبر. صوم مضاف، رمضان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور مسند الیہ اور فرض اس کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ایک چیز اس کے اندر جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ کے متعلق ہم نے اصول یہ پڑھا تھا کہ مضاف الیہ پر جر آتی ہے، جبکہ یہاں پہ رمضان پر جر نہیں ہے بلکہ فتح ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جر ہی ہے.
البتہ اس جر کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ وہ تھوڑا مختلف ہے. اس جر کو ظاہر کرنے کا طریقہ زیر نہیں ہے بلکہ فتح ہے. بعض اوقات فتح کے ساتھ بھی زبر کے ساتھ بھی حالت جری کو وضاحت سے بتایا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے غیر منصرف کے اندر. مزید تفصیل انشاءاللہ آپ آگے چل کے خود سمجھ لیں گے. آگے چلیں. الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز آپ نے اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اوپر پڑھا تھا، ہم نے اوپر دیکھیں اس میں جو مضاف مضاف الیہ تھا وہ بنا تھا خبر، اور اگلی مثالوں میں اس میں مضاف مضاف الیہ مبتدا بنا تھا، اس میں بھی مضاف مضاف الیہ مبتدا بنا تھا. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. مضاف مضاف الیہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، مضاف مضاف الیہ یہ خبر بھی بن سکتا ہے. تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے الکعبۃ بیت اللہ. اب جو اگلی مثالیں ہیں وہ اگلی مثالیں ہم انشاءاللہ 10ویں تمرین کے اندر حل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسہیل النحو کی تمرین نمبر 10 میں خوش آمدید. آج کی اس تمرین میں ہم مرکب مفید اور غیر مفید کو پہچانیں گے، ساتھ میں ہم ان کا ترجمہ اور ترکیب بھی کریں گے. تسہیل النحو کی 10ویں تمرین ہے مرکب مفید اور غیر مفید کا ترجمہ اور ترکیب. لیکن 9ویں تمرین بھی یہی تھی، ہم نے وہاں پہ سارا کچھ تفصیل سے پڑھ لیا ہے. لیکن یہ چونکہ ایک اہم مسائل ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم نے صرف ایک تمرین کے اوپر اکتفا نہیں کیا. ایک تمرین ہم پہلے کر لی ہے، ایک تمرین ہم اب کریں گے، اور ایک تمرین ہم انشاءاللہ اس کے بعد بھی کریں گے. تو چلتے ہیں سبق کی طرف. دیکھیں اخرؤ رکا ثوب بکرین، ایک مثال یہ ہے پرانے ہو گئے بکر کے کپڑے. اب اس میں سب سے پہلے وہی میں بات کروں گا کہ کوئی بھی جملہ ہے، کوئی بھی کلام ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پہلا جز کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے. تو بھئی یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے. فعل کیسے ہے؟ فعل آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کو باب افعی لال کی گردان آتی ہوگی، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اس کا واحد مذکر غائب ماضی معلوم کا صیغہ ہے. تو پہلا جز جب فعل ہے تو پھر پہلا جز فعل ہے تو وہ بنتا ہے مسند، اور جو جملہ ہے وہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. جملہ فعلیہ میں پہلا جز فعل ہوتا ہے، دوسرا جز فاعل ہوتا ہے. لہذا یہ بنے گا فعل، اور یہ ثوب بکرین یہ بنے گا فاعل. اس میں ان دونوں کو الگ الگ نہیں آپ نے کرنا. جو مرکب غیر مفید جب آپ نے پہچان لیا نا کہ مرکب غیر مفید کے یہ مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب منع صرف ہے، مرکب بنائی ہے، جو کچھ بھی آپ نے اس کو بنانا ہے، آپ نے اس کو مبتدا بنانا ہے تو آپ نے اس کو ملا کر بنانا ہے. آپ نے اس کو خبر بنانا ہے، آپ نے اس کو ملا کر بنانا ہے. آپ نے اس کو فاعل بنانا ہے، آپ نے اس کو ملا کر بنانا ہے. آپ نے اس کو مفعول بنانا ہے، تب بھی آپ نے اس کو ملا کر بنانا ہے. البتہ ایک چیز آپ خیال رکھیں کہ مرکب غیر مفید جو ہے یہ فعل نہیں بنتا. فعل کے اپنے صیغے ہوتے ہیں، اس میں مرکب غیر مفید میں سے کچھ بھی نہیں آتا. تو یہ فعل ہے، یہ تو ہم نے بنا دیا مسند، کیونکہ فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے. اب یہ جو آگے ہے ثوب بکرین بکر کے کپڑے، اب یہ ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، تو یہ بن جائے گا اس کا فاعل. یہ فاعل بھی بن جائے گا، اور آپ اس کو مسند الیہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ فاعل اور مسند الیہ ہے. تو اخرؤ رکا فعل، ثوب بکرین مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے چلیں. عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے. حق بات ہے کہ قبر میں گناہ گاروں کو عذاب ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر اب اگین میں یہی کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلا جز کیا ہے، وہ اسم ہے یا پھر فعل ہے. تو یہ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کیونکہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. کیسے پتہ چلا مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے؟ ترجمے سے پتہ چلا. قبر کا عذاب کہ ترجمے میں مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، پھر درمیان میں کاکی کے راری رے لگتا ہے. تو عذاب مضاف ہے، قبر مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ یہ اسم کی قسم ہے، یہ فعل کی قسم نہیں ہے. لہذا پہلا جز جب اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہوا، اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، اور اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں. تو عذاب القبری یہ اکٹھا بنانا ہے آپ نے، کیونکہ جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اب آپ نے اس کو بریک نہیں کرنا، اس کو توڑنا نہیں ہے. آپ نے اس کو جو بھی بنانا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، مبتدا بنانا ہے، خبر بنانا ہے، فاعل بنانا ہے، مفعول بنانا ہے، آپ نے ایک ساتھ ہی بنانا ہے. جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر آپ اس کو مبتدا بنا دیں، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور حکم بن جائے گی اس کی خبر. اور مبتدا یہ آپ کو پتہ ہے مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر یہ مسند ہوتی ہے. تو مسند الیہ اپنے مسند سے مل کر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. آگے چلے. قام عبداللہ، اللہ کا بندہ کھڑا ہوا. یہ کیا ہے؟ پہلے جز کو آپ دیکھیں، اس میں پہلا جز ہے قام اور دوسرا جز ہے عبداللہ. پہلا جز اسم ہے یا فعل ہے؟ تو پہلا جز فعل ہے. یہ اجوف سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے. قام یقوم. تو جب پہلا جز فعل ہے تو
تو یہ بنے گا فعل اور دوسرا جز بن جائے گا اس کا فاعل، یہ بن جائے گا اس کا فاعل، اور فعل کو آپ کو معلوم ہے کہ مسند کہتے ہیں اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو قام فعل ہے، مسند ہے، عبداللہ مسند الیہ ہے، اللہ کا بندہ ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ مرکب اضافی ہے، لہذا عبد مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر قام کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے چلیں، صلی غلام بکرین، بکر کے غلام نے نماز پڑھی، تو یہ بھی فعل ہے، صلی بھی فعل ہے، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، یہ ناقص سے ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں صلی جب فعل ہے تو یہ بنے گا مسند، اور بکر کا غلام ترجمہ بتا رہا ہے کہ مرکب اضافی ہے، لہذا غلام مضاف، بکر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر صلی کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صلی مسند ہے، غلام بکر مسند الیہ ہے۔ آگے چلیں، جلیس السوء شیطان، برا جلیس، جلیس کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے والا، وہ شیطان ہوتا ہے، یعنی برا دوست جو ہے انسان کا وہ شیطان ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر بری بری باتوں کی تلقین کرتا ہے۔ اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے برائی کا ساتھی، ترجمہ بتا رہا ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے، جب یہ اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور جملہ اسمیہ خبریہ میں پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، دوسرا جز خبر ہوتا ہے، لہذا جلیس مضاف، سو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور مسند الیہ، اور شیطان مسند اور خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، یہ بھی ایسے ہی ہے، جلیس الخیر غنیمت، اچھائی کا ساتھی وہ غنیمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اچھائی کا ساتھی، خیر اچھائی یا بھلائی، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ اسم ہے، جب یہ اسم ہے تو پھر جملہ اسمیہ ہے، جب جملہ اسمیہ ہے تو پہلا جز مبتدا ہے، دوسرا جز خبر ہے، لہذا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور غنیمت اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگلی مثال دیکھیں، اداء الزکاۃ برکۃ المال، یہ جو مثال ہے نا اس میں تھوڑا سا فرق ہے اوپر والی مثالوں سے۔ اوپر والی مثالیں جتنی بھی آپ نے پڑھی ہیں اس میں جو مرکب ہے وہ ایک ہے، جملے کا ایک جز ہے، یا مسند مرکب ہے یا مسند الیہ مرکب ہے۔ مرکب سے مراد مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید کی قسم جو بھی ہو سکتی ہے، زیادہ تر یہاں پہ مرکب اضافی ہی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں صوب بکرین، یہ جو فاعل ہے یہ مرکب ہے، عذاب القبری یہ مرکب ہے، یہ مفرد ہے۔ اس میں بھی دیکھیں عبداللہ یہ مرکب ہے، یہ مفرد ہے۔ صلی غلام بکرین میں یہ مرکب ہے، یہ مفرد ہے۔ تو جتنی مثالیں آپ نے پڑھی ہیں تو کلام کے جو دو جز ہیں، ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ، ان میں ایک جز مرکب ہے، ایک جز مفرد ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، دونوں جز بھی مفرد بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں جز مرکب بھی ہو سکتے ہیں۔ مفرد کی مثالیں گزشتہ تمرینوں میں آپ پڑھ چکے ہیں، مرکب کی تھوڑی تھوڑی مثالیں آ رہی ہیں، لیکن جو یہ والی مثال ہے اس میں کلام کے دونوں جز مرکب ہیں، پہلا جز بھی اور دوسرا جز بھی۔ دیکھیں ذرا ترجمے سے پتہ چلے گا، زکوٰۃ کا ادا کرنا مال کی برکت ہے۔ اب یہ دیکھیں ترجمے سے پتہ چل رہا ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، تو جب کی کیا گیا تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ اسم ہے، جب پہلا جز اسم ہے تو پھر آپ نے اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے، اور جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم اور مبتدا ہوتا ہے اور مسند الیہ ہوتا ہے، تو یہ بنے گا مبتدا، اس کو آپ مسند الیہ بھی بنائیں، اور برکت المال مال کی برکت ہے۔ ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہیں، جب یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہیں تو پھر آپ نے اس کو بنانا ہے خبر، ملا کر بنانا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو بھی مضاف مضاف الیہ ہوگا وہ اکٹھا مل کر یا مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا یا فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، تو لہذا آپ نے ان دونوں کو ملا کر خبر بنانا ہے، اس کو علیحدہ نہیں بنانا کچھ بھی، لہذا مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کی خبر بھی ہے، مسند بھی ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، اندی ثمانیۃ عشر کتاباً، میرے پاس 18 کتابیں ہیں۔ یہ تھوڑا سمجھنے والی ترکیب ہے۔ کیسے ترکیب ہے؟ اس میں اندی علیحدہ ہے، میرے پاس تو راری رے آجے یا کاکی کے آجے، دونوں صورتوں کے اندر مضاف مضاف الیہ بنتا ہے، تو اس میں راری رے آ رہا ہے، لہذا آپ نے اس کو مضاف مضاف الیہ بنانا ہے۔ جب مضاف مضاف الیہ آپ بنائیں گے تو پھر یہ اسم ہوگا، اور اگر پہلا جز اسم ہو تو اس کو مبتدا بناتے ہیں، اور مبتدا جو ہے وہ پھر مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور دوسرا جز یہ خبر ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے بنے گا؟ ان مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور اگلا جملہ پھر اس کی خبر بن جائے گا ثمانیۃ عشرہ کتاباً۔ اب یہ دیکھیں ثمانیۃ عشرہ یہ مرکب بنائی ہے، اس مرکب بنائی کو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے،
پورے کو ساتھ ملانا ہے، یہ نہیں کہ ثمانیہ کو آپ علیحدہ کر دیں، عشرہ کو آپ علیحدہ کر دیں۔ البتہ اس کی ترکیب تھوڑی سی سمجھ لیں کہ جہاں پر بھی گنتی کا کوئی عدد آتا ہے اس کو آپ نے بنانا ہوتا ہے ممیز، اور پھر جو چیز بتائی جاتی ہے کہ یہ چیز اتنی ہے، جیسے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 18 کتابیں ہیں، تو 18 کو آپ بنائیں ممیز، کتابوں کو آپ نے بنانا ہے تمیز۔ کیسے ہوگا؟ ثمانیۃ عشرہ ممیز کتاباً اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر اندی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اس طرح آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے، اور آپ نے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، میں دوبارہ آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں اسم ہے یا فعل ہے۔ جب یہ والی بات آپ پہچان جائیں پھر آپ اگلی بات کی طرف جائیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مبتدا ہے یا فعل ہے۔ تو اس طرح یہ ہماری دوسری تمرین حل ہو گئی ہے، جو کہ حقیقت میں 10ویں تمرین ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی تمرین کر کے اس ٹاپک کو مکمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں بھی ہم مرکب مفید اور غیر مفید کو پہچانیں گے، ساتھ میں ترجمہ اور ترکیب کریں گے۔ 11ویں تمرین ہے مرکب مفید اور غیر مفید کی ترکیب۔ دیکھیں اس سے پہلے جو 2 تمرینیں تھیں وہ بھی اسی موضوع سے متعلقہ تھی، یہ تیسری تمرین بھی اسی موضوع سے متعلقہ ہے۔ کچھ الفاظ کچھ جملے رہ گئے تھے، وہ ہم انشاءاللہ اس تمرین کے اندر اس کو کور کریں گے۔ سب سے پہلی مثال دیکھیں، ماء الحوض حارٌ، حوض کا پانی یا تالاب کا پانی حارٌ گرم ہے۔ ایک چیز جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ترجمہ یا ترکیب کرنی ہے اس میں جملے کا ترجمہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ نے جملے کا ترجمہ ٹھیک کر لیا، آپ سمجھیں کہ آپ کی آدھی ترکیب حل ہو چکی ہے۔ اگر آپ سے جملے کا ترجمہ نہیں ہو رہا تو پھر ترکیب کے اندر بھی آپ کو مشکلات پیش آئیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ترجمہ خود ہی ساری ترکیب کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ترکیب کی مدد سے ہم ترجمہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر ادھر سے مشکل پیش ہے تو آپ یہاں سے ہیلپ لے لیں، اگر ترجمے سے مشکل پیش ہے تو پھر آپ ترکیب سے ہیلپ لے لیں، اس طرح کر کے اس کو چلانا ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ دیکھیں، پہلی مثال کو، ماء الحوض حارٌ، حوض کا پانی، یہ خود بتا رہا ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہے، کیونکہ کاکی کے آ گیا نا، تو یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنے گا مبتدا۔ کیوں بنے گا مبتدا؟ یہ میں بتا چکا ہوں کہ مضاف مضاف الیہ یہ اسم ہوتا ہے، اور جس جملے کا آغاز اسم کے ساتھ ہو وہ مبتدا بنتا ہے۔ یہ مبتدا ہے، لہذا یہ مبتدا اور مسند الیہ ہے، اور حارٌ بن جائے گی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، حارٌ بنے گا مسند۔ آگے چلیں، لحیۃ عمر طویلۃ، عمر کی داڑھی طویلۃ لمبی ہے۔ اب یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی بات ہے، عمر کی داڑھی، تو کاکی کے آ گیا نا، تو مضاف مضاف الیہ ہے۔ جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ اسم ہے، جب یہ اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، جب یہ جملہ اسمیہ ہے تو پہلا جز مبتدا ہے، جب پہلا جز مبتدا ہے تو اس کو مسند الیہ کہیں گے۔ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ایک کے ساتھ دوسری چیز ملی ہوئی ہے۔ تو یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور مسند الیہ، اور طویلۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، دار زید وسیعۃ، زید کا گھر وسیع ہے، بڑا گھر ہے اس کا۔ اب یہاں پر بھی یہی بات ہے، زید کا گھر، کاکی کے آ گیا تو مضاف مضاف الیہ ہے، جب مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ اسم ہے، جب پہلا جز اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، جب یہ جملہ اسمیہ ہے تو پہلا جز مبتدا ہے، جب پہلا جز مبتدا ہے تو یہ مسند الیہ ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور مسند الیہ، وسیعۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، اخضر ورق الشجرہ، سبز ہو گیا درخت کا پتا۔ اب یہ اخضر یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے، یہ فعل ہے۔ جب یہ فعل ہے تو پھر جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کا پہلا جز مسند ہوتا ہے، دوسرا جز مسند الیہ ہوتا ہے۔ درخت کا پتا، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ جب آپ نے پیچھے مسند بنا دیا ہے، فعل بنا دیا ہے، تو دوسرا جز لازمی طور پہ مسند الیہ ہوگا، کیونکہ اکیلے مسند سے بھی کلام نہیں بنتا، اکیلے مسند الیہ سے بھی کلام نہیں بنتا۔ اگر آپ ایک چیز کو آپ نے پکڑ لیا ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ نے مسند کو پکڑ لیا ہے، تو آپ بے فکر ہو کے دوسرے جملے کو مسند الیہ بنا دیں۔ اگر آپ نے مسند الیہ کو پکڑ لیا ہے تو بے فکر ہو کے دوسرے جملے کو آپ مسند بنا دیں، اس طرح کر کے کلام مکمل ہوگا۔ تو اخضر فعل ہے، ورق الشجرہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اخضر مسند اور ورق الشجرہ مسند الیہ۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، اغبر وجہ زید، غبار آلود ہو گیا زید کا چہرہ۔ اغبر فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے۔ فعل کیوں ہے
کیونکہ یہ باب فعلال سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ جب فعل ماضی ہے، فعل ہے، تو خود بتا رہا ہے کہ یہ فعل ہے، تو جب یہ فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کا پہلا جز فعل، دوسرا جز فاعل ہوتا ہے۔ اب وجہ زید، زید کا چہرہ، یہ خود بتا رہا ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو یہ بن جائے گا فعل، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب پہلا جز فعل ہے تو وہ مسند ہوتا ہے، کیونکہ فعل مسند الیہ نہیں ہوتا، تو دوسرا جز پھر خود بخود ہی مسند الیہ بن جائے گا۔ آگے دیکھیں، آگے بھی ایسے ہی ہے، اصفر ورق الشجر، زرد ہو گیا، پیلا پڑ گیا درخت کا پتا، تو اصفرہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اخضرہ ہے، یہ باب افعلال سے واحد مذکر غائب ہے، یہ بھی باب افعلال سے واحد مذکر غائب ہے، تو یہ فعل اور ورق الشجر مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے چلیں، احمر وجہ زید، سرخ پڑ گیا عمر کا چہرہ، یہ احمرہ ایسے ہی ہے جیسے اغبرہ ہے، جیسے اصفرہ ہے، جیسے اخضرہ ہے، تو احمرہ فعل، وجہ زیدن عمر کا چہرہ، کاکی کے آ گیا نا تو مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا فاعل بن جائے گا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ صلاۃ اللیل بہاء النہار، رات کا نماز پڑھنا دن کی رونق ہے، جو بندہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دن میں اس کے چہرے کے اوپر نور ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہ رات کا نماز کاکی کے آ گیا تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، جب یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ اسم ہے، جب یہ اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے، جب یہ جملہ اسمیہ ہے تو پہلا جز مبتدا ہے، جب پہلے جز مبتدا ہے تو وہ مسند الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور مسند الیہ، دن کی رونق ہے، بہاء النہار دن کی رونق، تو کاکی کے آ گیا، یہاں پر بھی مضاف مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کی خبر بن جائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ ہو جائے گا مسند الیہ اور یہ بن جائے گا مسند۔ تواضع المرء کرامۃ، آدمی کا تواضع کرنا کرامت ہے، اس کی عزت ہے، تواضع مضاف، مرء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور کرامت اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس طرح ہماری یہ والی تمرین یہاں پر مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا ٹاپک شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تحصیل النحو کی تمرین نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم اسم اور فعل کی علامات پڑھیں گے اور ان علامات کے ذریعے سے اسم، فعل اور حرف کو پہچانیں گے۔ لیکن 12ویں تمرین ہے اسم، فعل اور حرف کی علامات۔ اس سے پہلے مرکب مفید، مرکب غیر مفید، ان کی اقسام، ترجمہ، ترکیب، تشریح، سب کچھ ہم پیچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں جو ہمارا مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ کوئی بھی جملہ ہے، مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے، آپ پہلا جز دیکھیں کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے اور یا حرف ہے۔ جب ہم وہاں پر پوائنٹ یہی تھا کہ اسم ہے اور فعل ہے یا حرف ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اسم کو کیسے پہچانیں گے، فعل کو کیسے پہچانیں گے، حرف کو کیسے پہچانیں گے۔ تو تینوں، اسم بھی، فعل بھی، حرف بھی اپنی اپنی علامات کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم صرف اور صرف وہ علامات ڈسکس کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اسم ہے تو اس کی پہچان کن علامات کے ذریعے سے ہوگی، فعل ہے تو اس کی پہچان کن علامات کے ذریعے سے ہوگی، اور حرف کی پہچان کیسے ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اسم کی پہچان۔ تو اسم کی پہچان کے یہاں پر 11 علامات ہیں جن کے ذریعے سے اسم کی پہچان ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ لفظ اسم ہے۔ وہ کون کون سی 11 علامات ہیں؟ شروع میں ہے الف لام، اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس کے شروع میں الف لام ہے تو وہ لفظ اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ، یا اسی طریقے سے الحمد، العالمین، القریش، جیسے لوگ ویسے بھی خام خواہ بھی شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ اسم کی شروع میں لگتا ہے۔ نمبر 2، حرف جر۔ حرف جر کل 17 ہیں، یہ 17 کے 17 حروف جس لفظ پر داخل ہوں گے وہ لفظ اسم ہوگا، وہ لفظ فعل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ بزیدن، اب یہ با داخل ہوا نا تو پتہ چلا کہ زید یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے، فعل کے اوپر حرف جر نہیں آتا۔ تیسرے نمبر پر ہے تنوین۔ کسی لفظ کے آخر میں اگر تنوین آ رہی ہے تو یہ تنوین علامت ہے کہ وہ لفظ اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے، فعل پر تنوین نہیں آتی۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ بزیدن، اسی کو دیکھ لیں، تنوین آخر میں تو پتہ چل رہا ہے تنوین کے ذریعے سے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ نمبر 4، مسند الیہ ہو۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فعل صرف مسند ہوتا ہے، فعل مسند الیہ نہیں ہوتا، اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب کوئی لفظ آپ یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مسند الیہ ہے
تو پھر وہ اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے، کیونکہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ پانچویں نمبر پر ہے مضاف۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مضاف، مضاف الیہ یہ اسم کی علامات ہیں، اسم مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے، فعل مضاف نہیں بنتا۔ اور چھٹے نمبر پر ہے مصغر۔ مصغر کیا چیز ہے؟ مصغر کہتے ہیں چھوٹا کیا ہوا۔ ایسا ہوتا ہے عربی کے اندر کسی لفظ کی حقارت بتانے کے لیے یا قلت بتانے کے لیے یا عظمت بتانے کے لیے اس لفظ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی جاتی ہے، اور یہ تبدیلی عموماً یا اس کے اندر ایڈ کر دی جاتی ہے۔ جیسے کرش تھا تو اس کے اندر یا داخل کر کے اس کو بنا دیا قریش، رجل تھا یا داخل کر کے اس کو بنا دیا رجیل۔ تو یہ لفظ کے اندر تصغیر پیدا کرنا، اس کو مصغر بنانا، یہ اسم کے اندر ہوتا ہے، فعل کے اندر نہیں ہوتا، فعل کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اور ساتویں نمبر پر ہے منصوب۔ کوئی لفظ اگر منصوب ہے، منصوب کا کیا مطلب ہے؟ جس کی کسی کی طرف نسبت کی جائے، مثال کے طور پہ کسی شہر کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جیسے لاہوری ہے یا فیصل آبادی ہے یا بغدادی ہے یا بصری ہے، یہ شہروں کی طرف اگر منصوب ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ شہروں کی طرف ہی منصوب ہو، کسی کی طرف بھی منصوب ہو سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نقشبندی ہے، چشتی ہے، یہ منصوب ہے۔ تو منصوب اگر کوئی لفظ ہے تو وہ لفظ اسم ہوگا، وہ فعل نہیں ہوگا۔ آٹھویں نمبر پر ہے مثنیٰ۔ مثنیٰ عربی میں کہتے ہیں تثنیہ کو، یعنی جس کو تثنیہ بنایا گیا ہو، اور یہ کہتے ہیں دو کو۔ اگر کوئی دو کے اوپر دلالت کر رہا ہے، دو افراد کے اوپر دلالت کر رہا ہے، دو چیزوں کے اوپر دلالت کر رہا ہے کوئی لفظ، تو وہ لفظ اسم ہے، وہ فعل نہیں ہے۔ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، جمع میں بھی ایسے ہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو پڑھا ہے تثنیہ مذکر غائب بھی فعل میں پڑھا ہے، فعل ماضی میں، مضارع میں، امر میں، نہیں میں، اور اسی طریقے سے ہم نے جمع بھی پڑھا ہے ماضی میں، مضارع میں، امر میں، نہیں میں، فعل کے اندر پڑھا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، فعل نہیں ہوتا تثنیہ جمع، اس کا جو فاعل ہے وہ فاعل تثنیہ جمع ہوتا ہے۔ وہاں پر جب ہم فعل کو کہہ دیتے ہیں کہ تثنیہ کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے، تو ہم فاعل کے اعتبار سے کہہ رہے ہوتے ہیں، فعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مثنیٰ ہو یا مجموع ہو، یہ دونوں اسم کی علامات ہیں۔ مجموع جس کو جمع کیا گیا ہو، مطلب جو تین یا تین سے زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے کوئی لفظ، وہ لفظ بھی اسم کی علامت ہے۔ اور 10ویں نمبر پر ہے موصوف۔ موصوف یعنی جس کے آگے صفات آئیں، اس میں تھوڑا سا ایک ابہام ہوتا ہے، صفات کے ذریعے سے اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی لفظ موصوف ہے تو وہ لفظ اسم ہوگا۔ صفات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسم ہو، صفات فعل بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو موصوف ہے وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ اور 11ویں نمبر پر ہے تاء متحرکہ۔ تاء متحرکہ اس کو گول تاء بھی کہتے ہیں، جیسے کہ علامہ، علامتن کے آخر میں گول تاء آتی ہے، یا اسی طریقے سے ضاربتن کے آخر میں گول تاء آتی ہے۔ تو اگر کسی لفظ کے آخر میں گول تاء آ رہی ہے، جس کو تاء متحرکہ بھی کہتے ہیں، جو وقف میں ساکن بن جاتی ہے، جیسے قیامہ، قیامتو، قیامتو سے جب آپ وقف کریں گے تو قیامہ پڑھ دیں گے، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت نہیں ہے۔ تو یہ 11 علامات ہیں جن کے ذریعے سے آپ اسم کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ لفظ اسم ہے۔ اب اسی طرح جس طرح اسم کی علامات ہے، کچھ فعل کی علامات بھی ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں۔ فعل میں نمبر پہلی علامت ہے قد۔ کسی لفظ کے شروع میں اگر قد آ رہا ہے تو وہ لفظ فعل ہوتا ہے، وہ لفظ اسم نہیں ہوتا۔ یا اسی طریقے سے کسی لفظ کے شروع میں سین آ جاتا ہے، یا کسی لفظ کے شروع میں سوف آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، کلا سیعلمون، سین آ گیا، سوف یعلمون، سوف تعلمون، سین آ گیا، سوف آ گیا، تو یہ دونوں فعل کی علامات ہیں، اسم کی علامات نہیں ہیں۔ یا اسی طریقے سے حرف جزم، شروع میں کوئی جزم دینے والا حرف داخل ہو جاتا ہے، وہ جزم والے حروف آپ نے پڑھ لیے ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، یہ اگر کسی اسم کے شروع میں آ رہے ہیں، کسی لفظ کے شروع میں آ رہے ہیں، تو وہ لفظ فعل ہے، وہ لفظ اسم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ضمیر مرفوع متصل، یعنی وہ ضمیر جو رفع کی ہو اور فعل کے ساتھ مل کر آئے، جو فاعل ہونے پر دلالت کرے، جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، یہ تین مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ اس کے آخر میں تا، تی، تو ضمیر لگ رہی ہے، یہ دلالت کرتی ہے کہ وہ لفظ فعل ہے، وہ لفظ اسم نہیں ہے۔ اور 6 نمبر پر ہے تا ساکن۔ کسی لفظ کے آخر میں اگر تا ساکن آ جاتی ہے تو وہ لفظ بھی فعل ہوتا ہے، وہ لفظ اسم نہیں ہوتا۔ جیسے اذا السماء انشقت، اذنت، حقت، یہ دیکھیں ساروں کے آخر میں گول تا ساکن آ رہی ہے، گول تا نہیں ہے بلکہ تا ہے اور وہ ساکن ہے، تو یہ فعل کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی امر کا صیغہ ہے یا نہیں کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، یہ ساری کی ساری فعل کی علامات ہیں، وہ فعل ہوگا، وہ اسم نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ کو پہچان ہوگی صرف کے ذریعے سے، کہ صرف کے اندر آپ نے یہ گردانیں کتنی اچھے طریقے سے یاد کی ہیں، پھر آپ کو پہچان ہوگی
کہ کون سا امر ہے، کون سا نہیں ہے، کون سا ماضی ہے، کون سا مضارع ہے۔ یہ ہوگی اسم کی علامات، یہ ہوگی فعل کی علامات۔ اب پیچھے رہے گی حرف کی علامات۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ اسم کی علامات ہو نہ فعل کی علامات ہو۔ اگر کوئی لفظ اسم کی علامات سے خالی ہے، فعل کی علامات سے خالی ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ نہ اسم ہے نہ وہ فعل ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ حرف ہے۔ تو یہ علامات ہم نے کلیئر کر لی ہیں۔ اب ہم اس کے بعد اس کا پریکٹیکل کر کے اس کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسم، فعل اور حرف کی علامات کے ذریعے سے کچھ الفاظ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تمرین نمبر 13 ہے اسم، فعل اور حرف کی علامات۔ یہ علامات کیا ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ہم نے کچھ الفاظ دیکھنے ہیں اور ان پڑھی ہوئی علامات کے ذریعے سے ان کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اب یہاں پر دیکھیں ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ جب آپ کو ترجمے سے پتہ چل گیا مضاف مضاف الیہ ہے اور مضاف آپ کو پتہ ہے اسم کی علامت ہے، لہذا رسول یہ اسم ہے۔ اور لفظ اللہ یہ بھی اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ ایک تو یہ علم ہے، نام ہے، اور نام یہ اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے، اور الف لام اسم کے اوپر داخل ہوتی ہے، فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتی۔ دو نمبر 3 یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ بھی اسم ہوتا ہے، یہ فعل نہیں ہوتا۔ آگے چلیں، الجنت یہ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ ایک تو شروع میں الف لام ہے، اور دوسری علامت اس کے اندر یہ پائی جا رہی ہے کہ آخر میں گول تا ہے۔ الجنہ تو یہ گول تا وقف میں ہا بن جائے گی، الجنہ۔ دو علامات ہیں جن کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے۔ آگے دیکھیں، الصراط یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ بھی اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ یہ پتہ چلے گا الف لام کے ساتھ جو کہ اس کی شروع پہ داخل ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، کورت یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ فعل ہے۔ بہت آسان علامت ہے کہ آخر میں تا ساکن آ رہی ہے، لمبی تا، اور یہ فعل میں آتی ہے، اسم میں نہیں آتی۔ آگے چلیں، توبتن یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تو یہ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ آخر میں تنوین ہے، اور تنوین اسم پر داخل ہوتی ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیں، اگلا حرف ہے الا۔ الا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ حرف ہے، کیونکہ نہ اس کے اوپر اسم کی علامات پائی جا رہی ہیں، نہ اس میں فعل کی علامات پائی جا رہی ہیں، اور جو لفظ ان دونوں علامات سے خالی ہو وہ حرف ہوتا ہے، وہ نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، دخلتو یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ فعل ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ تا پیش تو سے پتہ چلا، ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ آخر میں لگی ہوئی ہے، جسے پتہ چلا کہ یہ فعل ہے۔ آگے دیکھیں، ساحرانی دو جادوگر۔ تو دیکھیں دو آ گیا نا، تثنیہ آ گیا، اور تثنیہ یہ اسم ہوتا ہے، یہ فعل نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں، سوف یکونو تو یکونو یہ فعل ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے اوپر سوفا داخل ہے، اور سوفا کیا ہے؟ سوفا یہ حرف ہے، کیونکہ اس کے اوپر اسم اور فعل کی علامات نہیں پائی جا رہی۔ آگے دیکھیں، سیکونو تو یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ سین تو حرف ہے اور یکونو فعل ہے، کیونکہ اس کے اوپر سین داخل ہے۔ آگے دیکھیں، شاہدتن یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ اسم ہے۔ یہ پتہ چلا ایک تو اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اور دوسرا اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، اور یہ دونوں اسم کی علامات ہیں۔ آگے دیکھیں، لا تنفطر مت پھٹ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو لام الف لا تو حرف ہے، اور تنفطر یہ فعل ہے، کیونکہ یہ نہیں کا صیغہ ہے، اور نہیں یہ فعل کی علامت ہے۔ میم الف ما یہ حرف ہے، کیونکہ اس کے اوپر نہ اسم کی علامات ہیں نہ اس میں فعل کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ آگے دیکھیں، رجیلن چھوٹا سا آدمی، تو یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ اسم ہے۔ ایک تو اس میں تنوین آ رہی ہے، دوسرا اس میں تصغیر ہے، یا تصغیر کی پائی جا رہی ہے، تو یہ لفظ مصغر ہے، اور مصغر یہ اسم کی علامات ہیں۔ آگے دیکھیں، بلخیجن یہ بھی اسم ہے۔ ایک تو اس میں تنوین ہے، اور دوسرا یہ منصوب ہے، بلخ شہر کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ بلخی مطلب بلخ شہر کا رہنے والا۔ آگے دیکھیں، مساجد یہ بھی اسم ہے۔ یہ پتہ چل رہا ہے جمع سے، کیونکہ مساجد کہتے ہیں جو زیادہ ہوں، دو سے زیادہ ہوں، تو جو چیز دو سے زیادہ ہے وہ جمع ہوتی ہے، اور جمع یہ اسم کی علامت ہے۔ آگے، محمد النبی یہ بھی اسم ہے۔ ایک تو یہ نام ہے، دوسرے اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، اور نبی یہ بھی اسم ہے۔
ایک تو اس پہ تنوین آ رہی ہے اور دوسرا یہ منصوب ہے خبر کی طرف، خبر دینے والا، تو یہ دو علامات کی وجہ سے اسم ہے۔ قد سمیہ، تو یہ فعل ہے کیونکہ سمیہ کے اوپر قد حرف داخل ہے اور قد یہ فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے، یہ اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتا۔ مکیجن، یہ بھی اسم ہے، ایک تو اس میں تنوین ہے، دوسرا اس میں نسبت پائی جا رہی ہے مکہ کی طرف، یعنی مکہ کا رہنے والا، اور منصوب وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ جا رسول اللہ، آئے اللہ کے رسول۔ جا یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ فعل ہے کیونکہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا صیغہ وہ فعل ہوتا ہے، وہ اسم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ یہ اسم ہے، کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں رسول مضاف ہے، مضاف اسم ہوتا ہے۔ لفظ اللہ یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہے اور یہ ایک مخصوص ذات کا نام بھی ہے۔ للہ رب العالمین، للہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر لام حرف جر داخل ہے، اور لام حرف جر صرف اسم پر داخل ہوتی ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتی۔ رب العالمین، عالمین کا رب، جہانوں کا پالنے والا، تو ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور تو لہذا رب مضاف ہے اور مضاف اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا۔ عالمین یہ بھی اسم ہے کیونکہ ایک تو اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، ایک علامت، دوسری علامت یہ مضاف الیہ ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے، تیسری علامت یہ کہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع بھی اسم ہوتا ہے، تو تین علامات کی وجہ سے یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ الصراط المستقیم یہ بھی اسم ہے کیونکہ الصراط یہاں پہ بھی آ گیا، اس کے شروع میں الف لام ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ موصوف بھی ہے اور موصوف اسم ہوتا ہے۔ المستقیم بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کچھ الفاظ تھے وہ ہم نے کور کیے ہیں، ان علامات کے ذریعے سے ان کو پہچاننا ہے کہ اسم کون ہے، فعل کون ہے، حرف کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسہیل النحو کے تمرین نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم معرب اور مبنی کو سمجھیں گے اور اس سے متعلقہ کچھ اور اہم باتیں ہیں جو ہم آج کے سبق میں ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں 14ویں تمرین ہے معرب اور مبنی۔ اس سے پہلے ہم نے مرکب مفید، مرکب غیر مفید، اسم کی علامات، فعل کی علامات، حرف کس کو کہتے ہیں، کیا اس کی پہچان ہے، یہ ساری تفصیلات پیچھے پڑ چکے ہیں۔ یہاں سے ایک بالکل نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ وہ نیا ٹاپک کون سا ہے؟ وہ نیا ٹاپک ہے معرب اور مبنی کا۔ یہ بہت اہم ترین ٹاپک ہے، اس کو سمجھنا اور گہرائی میں جا کر سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو اس میں چند چیزیں ہیں جو میں نے موٹی موٹی یہاں پر لکھی ہیں، ان میں سے میں نے سب کے نام لکھ دیے، باقی ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے معرب۔ معرب کس کو کہتے ہیں؟ معرب اصل میں اعراب دیا ہوا، یہ اس کا ترجمہ ہے، تو اس کا آخر میں اعراب دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب معرب کا یہ ہے جس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے وہ معرب ہے، اور جس کا آخر عامل کے تبدیل نہ ہونے سے تبدیل نہ ہو وہ مبنی ہے۔ آخر تبدیل ہو جائے تو معرب، تبدیل نہ ہو تو مبنی۔ مثال کے طور پر جاء زید، رأیت زید، رأیت زیدن، اور مررت بزید۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ زید لفظ ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر ضمہ آ رہا ہے، یہاں پر فتح آ رہا ہے، اور یہاں پر کسرہ آ رہا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن حالت تبدیل ہو رہی ہے، آخر میں یہ ضمہ آ رہا ہے، فتح آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے، تو حالت تبدیل ہو رہی ہے، لہذا یہ معرب ہے، زید معرب ہے ان تمام مثالوں میں۔ تو تبدیلی کیسے آئے گی، کس کی وجہ سے آئے گی، کہاں پر آئے گی، یہ چیزیں بھی سمجھنی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ جو معرب کے آخر میں تبدیلی آئے گی، وہ تبدیلی جس کی وجہ سے آئے گی اس کو عامل کہتے ہیں، وہ یہ ہے۔ یعنی معرب جس کے آخر میں تبدیلی آئے وہ معرب ہے، اور جس کی وجہ سے تبدیلی آئے وہ عامل ہے۔ عامل اگر رفع دینے والا ہے تو معرب پر رفع آ جائے گا، عامل اگر نصب دینے والا ہے تو معرب پر نصب آ جائے گا، عامل اگر جر دینے والا ہے تو معرب پر جر آ جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں زید، اس کا عامل جاء ہے، اب جاء چاہتا ہے کہ زید پہ رفع ہے تو جاء عامل ہے، اور رأیت زیدن میں رأیت چاہتا ہے کہ زید پر نصب آئے، فتح آئے، تو رأیت عامل ہے۔ مررت بزیدن میں با چاہتا ہے کہ زید پر جر آئے تو با عامل ہے۔ تو جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں چینجنگ آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، اس کو عامل کہتے ہیں۔ معرب بھی ہو گیا، عامل بھی ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر ہے اعراب۔
اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں اس تبدیلی کو ظاہر کس طرح کیا جا رہا ہے. جیسا کہ یہاں پر زید پر تبدیلی آ رہی ہے اور اس تبدیلی کا اظہار یہاں پر دو پیش سے کیا جا رہا ہے، یہ اعراب ہے. یہاں پر دو زبر سے کیا جا رہا ہے، یہ اعراب ہے. یہاں پر دو زیر سے کیا جا رہا ہے، یہ اعراب ہے. تو جو دو زبر دو زیر دو پیش ہیں، یہ اسی طرح بعض اوقات واؤ کے ساتھ تبدیلی ظاہر ہوتی ہے، بعض اوقات الف کے ساتھ، بعض اوقات یا کے ساتھ تبدیلی ظاہر ہوتی ہے، اور بعض اوقات لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی، بس ہم ویسے ہی سمجھ لیتے ہیں. تو جو تبدیلی ہوتی ہے اس تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. 3 ہو گیا. نمبر 4، چوتھے نمبر پر ہے محل اعراب. محل اعراب کا مطلب ہے کہ لفظ کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں پر تبدیلی آتی ہے، تو وہ لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے. جیسے اسی مثال میں آپ دیکھ لیں، جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، تینوں صورتوں میں زید کے زا پر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یا پر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تینوں مثالوں میں زا پر زبر ہے اور یا ساکن ہے، لیکن دال پر تبدیلی آ رہی ہے. ایک صورت میں دو پیش آ گئے، دوسری صورت میں دو زبر آ گئے، تیسری صورت میں دو زیر آ گئے تیسری صورت کے اندر. تو جو دال ہے اس دال کو ہم کہیں گے محل اعراب، یعنی لفظ کا وہ حصہ جہاں پر تبدیلی آ رہی ہے معرب میں، اس کو کہیں گے محل اعراب. تو یہ 3 چیزیں ہماری یہاں پر کلیئر ہوگی، عامل بھی، اعراب بھی اور محل اعراب بھی. تو معرب کیا ہوتا ہے؟ معرب جس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے وہ معرب ہے، اور جس کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے وہ عامل ہے، اور وہ تبدیلی کا اظہار جس طرح سے ہو رہا ہے وہ اعراب ہے، اور لفظ کے جس حصے پر تبدیلی آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں محل اعراب. یہاں تک ہوگی معرب کی بات. اب آگے آپ نے یہ سمجھنا ہے، مبنی کو بھی سمجھ لیں تھوڑا سا. تو مبنی کیا ہوتا ہے؟ مبنی معرب کے بالکل الٹ ہے. مبنی میں یہ ہوتا ہے کہ مبنی کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا، جو اس کا آخر ہے وہ فکس رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی. مثال کے طور پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں اضرب. اب یہ دیکھیں اضرب ہے، اس اضرب نے اضرب ہی رہنا ہے، اس کے شروع میں جو مرضی آتا رہے، جیسا مرضی عامل آ جائے، جو مرضی تقاضا کرتے رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی. تو یہ مبنی ہے. مبنی کلیئر ہو گیا. اب آگے آپ سمجھیں مبنی الاصل کس کو کہتے ہیں. تو مبنی الاصل، اس مبنی کی آگے 2 قسمیں، ایک مبنی الاصل اور دوسری مبنی الغیر اصل. مبنی الاصل کہتے ہیں جو اپنی اصل اور بنیاد کے اعتبار سے مبنی ہوتا ہے، اس کو مبنی الاصل کہتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں ایک آتا ہے فعل ماضی، دوسرا ہے امر حاضر، اور تیسرے نمبر پر ہے حروف. یہ تینوں اپنی اصل اور بنیاد کے اعتبار سے مبنی ہوتی ہیں، یہ کسی صورت یا کسی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں ہوتی. اس کو مبنی الاصل کہتے ہیں. اور جو دوسری مبنی الغیر اصل ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے مبنی نہیں ہوتی، وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو مبنی الاصل نہیں کہتے، مبنی الغیر اصل کہتے ہیں. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا، 2 چیزیں، مبنی بھی اور مبنی الاصل بھی. اب آگے ہے اس میں متمکن اور فعل مضارع، یہ بھی سمجھ لیں. دیکھیں معرب میں آپ کو بتا چکا ہوں، معرب کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں. معرب کلام عرب میں 2 چیزیں ہیں، ایک اسم معرب ہے اور ایک فعل معرب ہے. 2 چیزیں معرب ہیں، حرف نہیں ہے معرب. ایک اسم معرب ہے اور دوسرا فعل معرب ہے. اسم میں اس میں متمکن معرب ہوتا ہے. اب اس میں متمکن ہوتا کیا ہے؟ اس میں متمکن کا مطلب ہے قدرت دینے والا. تو وہ ایک اسم ہوتا ہے جو اپنے پیچھے والے عامل کو اپنے اوپر قدرت اور اختیار دیتا ہے کہ وہ عامل اس کے اندر چینجنگ اور تبدیلی کر لیتا ہے. کیونکہ معرب میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جائے. تو اگر اسم میں تبدیلی آ رہی ہے اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں، اور اس کی کل 16 اقسام ہیں. ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ جو اسم ہے وہ معرب ہوتا ہے اور وہ اس میں متمکن معرب ہوتا ہے. اور فعل جو معرب ہوتا ہے وہ ایک فعل ہے، اور وہ فعل ہے فعل مضارع. فعل مضارع بھی معرب ہوتا ہے، اور فعل مضارع مکمل معرب نہیں ہوتا بلکہ اس کے 12 صیغے معرب ہوتے ہیں، جو اس میں سے جو جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں وہ معرب نہیں، وہ مبنی ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے پڑھ لیا، اس میں متمکن بھی سمجھ لیا اور فعل مضارع بھی سمجھ لیا. اب 9ویں اور آخری بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ اس میں غیر متمکن. اس میں غیر متمکن وہ اسم جو متمکن نہ ہو. متمکن میں نے بتا دیا نا آپ کو کہ جو قدرت دینے والا ہو عامل کو. تو غیر متمکن کا مطلب ہوگا جو قدرت نہ دینے والا ہو، یعنی عامل کو اپنے اوپر اختیار نہ دینے والا ہو. تو یہ معرب نہیں ہوتا، یہ مبنی ہوتا ہے. تو مبنی میں مبنی الاصل تو یہ 3 چیزیں ہوگی. اس کے علاوہ مبنی
فعل میں سے فعل مضارع کا میں نے آپ کو بتا دیا 2 صیغے یہ مبنی ہوتے ہیں، اور اسم میں اس میں غیر متمکن یہ مبنی ہوتا ہے۔ اس کی آگے 9 قسمیں ہیں، وہ 9 قسمیں بھی انشاءاللہ آگے چل کے آپ تفصیل پڑھ لیں گے۔ ابھی آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ کلام عرب 2 قسم پر ہے، ایک معرب اور ایک مبنی۔ معرب جس کا آخر تبدیل ہو جائے، مبنی جس کا آخر تبدیل نہ ہو، اور 2 چیزیں معرب ہیں اور 2 چیزیں ہی مبنی ہیں۔ 2 چیزیں معرب کون سی ہیں؟ ایک اسم میں اس میں متمکن معرب ہے، فعل میں فعل مضارع معرب ہے، اور مبنی میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مبنی الاصل، وہ 3 چیزیں ہیں، اور دوسری ہے مبنی الغیر اصل۔ مبنی الغیر اصل میں اس میں غیر متمکن ہے جو کہ یہ مبنی ہے۔ اب اگلے ویڈیو کے اندر، اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی تمرین حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم معرب اور مبنی کی وضاحت کریں گے اور چند الفاظ میں معرب اور مبنی کو تلاش کریں گے۔ تمرین نمبر 15 ہے معرب اور مبنی۔ معرب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے، اس کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر سمجھ لی ہیں۔ اب ہم کچھ الفاظ کو دیکھیں گے، غور کریں گے، اور اس کے اندر معرب کو پہچانیں گے، مبنی کو پہچانیں گے، اور کیسے کیسے تبدیلی آ رہی ہے یا تبدیلی نہیں آ رہی ہے وہ ہم یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لفظ دیکھیں افتحوا۔ تو دیکھیں معرب اور مبنی پہچاننے کے لیے نا آپ ایک کام کریں، وہ کام یہ ہے کہ آپ کوئی بھی لفظ ہے، آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ فعل ماضی تو نہیں ہے، یہ امر تو نہیں ہے، یا کوئی حرف تو نہیں ہے۔ فعل ماضی ہو چپ کر کے اس کو مبنی بنا دیں کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ امر حاضر ہے چپ کر کے اس کو مبنی بنا دیں کیونکہ وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے حروف۔ حروف کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، حروف تہجی ہیں وہ بھی مبنی ہیں، حروف جر ہیں وہ بھی مبنی ہیں، حروف عطف ہیں وہ بھی مبنی ہیں، کوئی بھی حرف ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ تو اب ہم اس لفظ کو اگر ہم غور کرتے ہیں افتحوا کو، تو یہ امر کا صیغہ ہے، افتح، افتحا، افتحوا۔ جب یہ امر حاضر کا صیغہ ہے تو پھر یہ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کا یہ جو شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے اس نے اسی شیپ میں رہنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آگے چلیں، لم یفعل۔ سب سے پہلے اس میں ایک لم ہے اور دوسرا یفعل ہے۔ لم کو ہم دیکھتے ہیں، لم یہ حرف ہے۔ کیسے پتہ چلا حرف ہے؟ کیونکہ حروف جازمہ ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جزم دیتے ہیں۔ اس میں جو حرف ہے وہ ایک لم بھی ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ لم حرف ہے تو پھر آگے بات آسان ہے کہ یہ مبنی ہے کیونکہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں یفعل، یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ تو یہ معرب ہے۔ معرب کیسے ہے؟ کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور مضارع واحد مذکر غائب یہ معرب ہوتا ہے کیونکہ مضارع میں صرف 2 صیغے ہیں جو مبنی ہیں جمع مؤنث کے، باقی تمام صیغے معرب ہیں، اور یہ معرب ہے۔ اب معرب میں جب آپ نے یہ سمجھنا ہے نا کہ معرب ہے، اس کے بعد اگلی بات ایک اور بھی ہے کہ معرب کے اوپر اعراب کون سا آ رہا ہے۔ اعراب یا تو رفع کا ہوگا یا نصب کا ہوگا یا جر کا ہوگا، اسم میں، فعل میں نہیں آتا جر۔ فعل میں کیا ہوگا؟ رفع، نصب اور جزم، تو اس پہ جزم آ رہا ہے، حالت جزمی ہے، لفظ معرب ہے۔ آگے چلیں، لن یسمعوا، یہاں پر دیکھیں لن، یہ ایک حرف ہے، یہ حرف کیا کرتا ہے؟ یہ نصب دیتا ہے، حروف ناصبہ، اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، لہذا یہ لام نون زبر لن یہ مبنی ہے، یہ معرب نہیں ہے۔ آگے دیکھیں یسمعوا، یہ معرب ہے، کیوں؟ کیونکہ مضارع ہے، اور مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر غائب یہ معرب ہوتا ہے کیونکہ جمع مؤنث یہ مبنی ہے، باقی معرب ہیں۔ تو جمع مذکر غائب ہے، یہ معرب ہے، اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت رفعی ہے، نصبی ہے یا جزمی ہے؟ تو حالت نصبی ہے، کیوں؟ کیونکہ لام نون زبر لن یہ نصب دیتا ہے۔ آگے دیکھیں اضربنانی، یہ کیا ہے؟ معرب ہے یا مبنی ہے؟ تو یہ مبنی ہے، آسان بات ہے کیونکہ امر کا صیغہ ہے، اور امر یہ مبنی ہوتا ہے، معرب نہیں ہوتا، امر حاضر۔ آگے دیکھیں ہاذا کتابی، یہ 3 ہے یہاں پہ، ایک ہا ہے، دوسرا زا ہے، تیسرا کتاب ہے، اور چوتھا یا ہے، 4 ہے یہاں پہ کل۔ ایک ہا، یہ حرف تنبیہ ہے، مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حرف استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ حرف تنبیہ ہے، حرف ہے، تو پھر تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، آسان بات ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے ذا، ذال الف ذا، یہ اسم اشارہ ہے، اور یہ غیر متمکن کی قسم ہے۔ اس میں غیر متمکن کی جو 9 قسمیں ہیں اس میں ایک اسماء اشارات بھی ہیں، اس میں ذال الف ذا بھی ہے، تو وہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہوتا ہے کیونکہ جب غیر متمکن ہے وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ آگے چلے کتابی، کتاب یہ مبنی ہے یا معرب ہے؟ تو یہ معرب ہے۔ معرب کیسے ہے؟ ایک تو یہ اسم ہے اور اس میں متمکن ہے، یہ
اور اس میں متمکن یہ مورب ہوتا ہے، مبنی نہیں ہوتا۔ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، وہ ساری تفصیل آگے آ رہی ہے، اس لیے میں مزید گہرائی میں نہیں جا رہا۔ اور آگے ہے یا ضمیر ہے، اور ضمیر یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، اور اس میں غیر متمکن یہ مبنی ہوتا ہے۔ اب یا کون سی ضمیر ہے، کیسے ضمیر ہے، وہ سارا ہم اگلے اسباق کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے جب ہم اس میں غیر متمکن شروع کریں گے۔ آگے دیکھیں ناصرہ اور سامیہ، یہ دونوں ماضی کے صیغے ہیں اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، لہذا ناصرہ بھی ماضی ہے، مبنی ہے، اور سامیہ بھی مبنی ہے۔ یجتنبنا یہ مضارع ہے، لیکن مضارع میں جمع مؤنث غائب ہے۔ جب مضارع میں جمع مؤنث غائب ہے اور وہ مبنی ہوتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ ہماری ایک تمرین یہاں تک مکمل ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک تمرین ہم اور حل کریں گے، جس میں ہم ایک پورا عربی کا پیراگراف لے کے اس میں ہم مورب مبنی کو الگ الگ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم ایک آیت سے مورب اور مبنی کو تلاش کریں گے۔ اس تمرین میں ہم نے ایک آیت سے مورب اور مبنی دیکھنا ہے۔ دیکھیں اسے جو پچھلی تمرین ہم نے پڑھی ہے، تمرین نمبر 15، اس میں ہم نے کچھ الفاظ تھے، اس میں ہم نے مورب اور مبنی کو الگ الگ کیا تھا۔ مورب تھا تو کیوں مورب تھا، مبنی تھا تو کیوں مبنی تھا۔ لیکن آج کی جو تمرین ہے اس میں اور گزشتہ تمرین میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ پچھلی تمرین میں ہم نے ایک ایک لفظ لیا تھا، الگ الگ لفظ، جبکہ آج کی تمرین میں ہم ایک پوری آیت کا ہم نے ایک ٹکڑا لیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہاں پہ 2 آیات ہیں، ایک آیت مکمل ہے اور دوسری آیت یہ مکمل نہیں ہے، اور ہم نے اس میں سے ہر لفظ کے بارے میں یا ہر حرف کے بارے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون مورب ہے اور کون مبنی ہے۔ دیکھتے ہیں ہم یہاں سے اور ہم اس میں سے تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ آیت دیکھ لیں پہلے آپ۔ آیت یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہاں تک یہ آیت ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ مکمل آیت نہیں ہے، اس سے آگے بھی آیت کا کچھ حصہ ہے، لیکن یہاں تک ہی تھی تمرین میں، لہذا ہم نے یہاں تک ہی لکھی ہے۔ اور دوسری آیت یہ مکمل ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آپ اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں آیت کا، پھر ہم انشاءاللہ اس میں سے مورب اور مبنی الگ الگ کرتے ہیں۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں مورب کون ہے اور مبنی کون ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں یا ہے، یا حرف ندا ہے، اور یہ پڑھ چکے ہیں کہ تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، لہذا یا یہ بنے گا مبنی۔ اس کے بعد دیکھیں ایون، ایون یہ مورب ہوتا ہے۔ اس میں ایک تفصیل ہے کہ ایون اور ایتن یہ 3 حالتوں میں مورب ہوتا ہے اور ایک حالت میں مبنی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک اگلی بات ہے، وہ ہم یہاں پر نہیں کریں گے۔ آپ یہاں پر صرف یہی سمجھیں کہ یہ مورب ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے ہا۔ ہا یہ حرف تنبیہ ہے، متنبع کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے ہا الف ہا استعمال ہوتا ہے، اور تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، لہذا ہا بھی یہ مبنی ہوگا۔ آگے دیکھیں، آگے ہے الناس۔ الناس یہ مورب ہے، اور یہ دیکھیں یہ اسم ہے الناس، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آیا ہے، اور اسم کی شروع میں الف لام آتا ہے، فعل کی شروع کے اندر الف لام نہیں آتا۔ اور آپ یہ والی بات پڑھ چکے ہیں کہ مورب میں ایک اسم یہ مورب ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اس میں متمکن۔ تو یہ اس میں متمکن ہے اور یہ مورب ہے، اور حالت اس کی رفع ہے، اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہے۔ اس میں متمکن کے آگے کون سی قسم ہے تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ پہلی قسم ہے واحد منصرف، جو کہ اس میں متمکن کی قسم ہے۔ آگے دیکھیں، مفرد منصرف صحیح بھی کہتے ہیں اس کو۔ اگلا لفظ ہے اعبدو، تم سب عبادت کرو۔ یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر حاضر آپ کو معلوم ہے کہ مبنی الاصل کی ایک قسم امر حاضر ہے، لہذا اعبدو یہ مبنی ہے، اور مبنی کی قسم امر حاضر معلوم ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے ربکم۔ تو یہ یہاں پہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے رب اور دوسرا ہے کم۔ تو اس میں سے جو رب ہے یہ مورب ہے، اور یہ مورب کی کون سی قسم ہے؟ مورب کی قسم یہ اس میں متمکن ہے، اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی نسبی ہے، کیونکہ یہ اعبدو کا مفعول بن رہا ہے، مضاف ہے یہ، اور کم ضمیر یہ مضاف الیہ ہے۔ تو رب یہ مورب ہے۔ اگلا ہے اس میں کم۔ کم یہ مبنی ہے۔ مبنی کیسے ہے؟ اس لیے کہ مبنی کی ایک قسم ہے مضمرات، ضمائر، ہر قسم کی ضمیریں یہ مبنی ہوتی ہیں، یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، اور یہ کم بھی ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب کی، لہذا یہ بھی مبنی ہوگا۔ آگے دیکھیں، آگے ہے الذی۔ الذی اسم موصول ہے، الذی، اللذانی، الذین، اور اسم موصول بھی اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، اور اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے، لہذا الذی بھی مبنی ہوگا۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے خلقکم۔ تو یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے خلقہ اور دوسرا ہے کم۔ خلقہ یہ مبنی ہے۔ مبنی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبنی کی قسم ہے، فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے،
اور فعل ماضی معلوم کے تمام صیغے یہ مبنی ہوتے ہیں، لہذا خلقہ بھی مبنی ہوگا۔ اس کے بعد اگلا ہے کم۔ کم یہ ضمیر ہے، جیسا کہ آپ نے ربکم کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا، یہی بات میں کم کے اندر یہاں پر بھی کہوں گا کہ تمام ضمائر یہ اس میں غیر متمکن کی قسمیں ہوتی ہیں، اور اس میں غیر متمکن یہ مبنی کی قسم ہے، لہذا یہ کم بھی مبنی ہے۔ آگے ہے واو۔ واو یہ حرف عطف ہے، اور تمام حروف کے بارے میں آپ اصول اور ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں۔ آگے ہے الذین۔ الذین بھی اسم موصول ہے، جس طرح الذی اسم موصول تھا، اور اسم موصول یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، اور اس میں غیر متمکن یہ مبنی ہوتا ہے، لہذا الذین بھی مبنی ہوگا۔ اس کے بعد اگلا ہے من۔ من یہ حرف جر ہے، اور تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، لہذا من بھی مبنی ہوگا۔ اور آگے ہے قبل۔ قبل یہ مورب ہے۔ دیکھیں قبل اور بعد اس کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، 3 حالتوں میں یہ مورب ہوتا ہے اور 1 حالت میں یہ مبنی ہوتا ہے، اور یہ یہاں پر انہی 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہے، لہذا یہ یہاں پر مورب ہے۔ باقی وہ کون سی 3 حالت ہیں، چوتھی حالت کون سی ہے، وہ تفصیل ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، ہم یہاں پہ اس کو نہیں دیکھتے۔ تو قبل یہ مورب ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کم۔ کم ضمیر کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تمام ضمیریں یہ مبنی ہوتی ہیں، کیونکہ ضمیر اس میں غیر متمکن کی قسم ہوتی ہے، اور اس میں غیر متمکن یہ مبنی کی قسم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں پہلے ہے اہدی، تو ہمیں ہدایت دے۔ امر کا صیغہ ہے، امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور امر حاضر معلوم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ امر حاضر معلوم یہ مبنی الاصل ہوتا ہے، لہذا اہدی یہ مبنی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے نون الف نا۔ یہ ضمیر ہے، اور تمام ضمیریں یہ مبنی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہے ضمیریں، اور اس میں غیر متمکن یہ مبنی کی قسم ہے، لہذا نون الف نا بھی مبنی ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو اگلے 2 حرف ہیں الصراط اور المستقیم، یہ دونوں مورب ہیں، یہ مورب میں اس میں متمکن ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ مورب میں اس میں متمکن یہ مورب ہوتا ہے، اور فعل میں فعل مضارع مورب ہوتا ہے، لہذا الصراط یہ اس میں متمکن ہے، یہ مورب ہوگا، اور المستقیم بھی اس میں متمکن ہے، لہذا یہ بھی مورب ہوگا۔ تو آج کی اس تمرین کے اندر ہم نے 2 آیات میں سے مورب اور مبنی میں سے ہر ایک کو الگ الگ کر کے ہم نے واضح کیا ہے۔ انشاءاللہ جو اگلی تمرین آئے گی اس میں ہم اس میں غیر متمکن کی اقسام کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔